اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 2 ہے، جز نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب بیوقوف نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ مسلمان تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ چلے رکو نمبر 17 ہے، آیات نمبر 142 سے لے کے 147 تک، جس میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی، بیت المقدس سے تبدیل ہو گیا بیت اللہ کی طرف، اور امت وسط کی امامت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یاد رکھیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 16 سے 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی، کیونکہ اس وقت آرڈر نہیں آیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ آج آپ سوچیں کہ جب وہ مکہ میں تھے، سامنے کعبہ ہے، ان کا کتنا دل ہو رہا ہوگا کہ ہم بیت اللہ کی طرف یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، اسی لیے وہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا، اور اس کی کئی ایک حکمتیں تھیں۔ پہلی تو حکمت یہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہی ان کے کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو نبی آئے گا اس کی ایک نشانی کیا ہوگی کہ ان کا قبلہ چینج ہوگا۔ قبلہ چینج ہوگا اس کا مطلب ہے ان کی امامت چینج ہوگی۔ یہ پہلے سے ہی ان کے کتابوں میں بھی تھا، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ قبلہ چینج ہونے والا ہے، کیونکہ کئی ایک نشاندہی کی گئی تھی کہ نیا نبی آئے گا کیسے پتہ چلے گا، تو یہ ایک نشانی تھی کہ ان کا قبلہ چینج ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا، تو بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے کہ کب جبریل علیہ السلام آئیں گے اور کب رخ چینج کرنے بولیں گے، اس لیے بار بار انتظار بھی کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت تھی، تو اسی لیے چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ بہرحال الگ الگ تفسیروں میں الگ الگ باتیں آئی ہیں، اللہ نوز بیسٹ۔ بیت المقدس سے خانہ کعبے کی سمت قبلہ مقرر ہونے پر نادان یعنی جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہود ہے، جو بھی ہے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے پہلے، جس کی طرف بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، تو اب کیا ہو گیا؟ اب اس سے کیوں پھر گئے؟ تو بتایا گیا نادانوں، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، کسی سمت کا قبلہ بنانے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ یہ بھی اچھی طرح جان لو، جس طرح بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت کے منصب سے، پوزیشن سے ہٹا کر مسلمانوں کو فائز کر دیا گیا، یعنی قبلہ چینج، امامت بھی چینج ہو گئی، اب مسلمان کی طرف امامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، امامت وہاں ہے۔ مسلمانوں، ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول بھی تم پر گواہ ہو جائے۔ تو ہم گواہی دے، یہ ساری باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں بتائیں بھی لوگوں کو، صرف اپنے تک نہیں رکھیں۔ تحویل قبلے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے۔ کئی ایک حکمت ہے قبلہ چینج ہونے کی، کیونکہ جب کوئی چیز کے عادی ہو جاتا ہے نا انسان، تو وہ چیز وہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتا، خاص طور سے جو باپ دادا جو کرتے آئے ہیں
تو وہ اب بولے کسی کو چھوڑنے کے لیے تو بہت مشکل چیز ہے. تو دیکھنا تھا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون ہے جو جاہلیت اور حسب نسب کی غلامی میں مبتلا ہے. یہ دیکھنا بھی ایک مقصد تھا. اور کون ہے جو ان بندشوں سے آزاد ہے، یہ چیزیں نہیں کرتا. جو بھی اللہ کا حکم آتا ہے اس پہ فوراً عمل کرنے لگتا ہے. اور جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ نماز میں ہی وہ اپنی پوزیشن چینج کر دیے تھے. یہ ہوتا ہے بندے مومن. حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے، پھر بھی یہ حجت پوری کرنے کے لیے تھا. جو میں نے ابھی بتائی مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی، لیکن اللہ کو پتا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. لیکن قیامت کے دن تم یہ حجت پیش نہیں کرو کہ دیکھو ہمیں ایسا بتایا ہی نہیں گیا تو ہم کیسے کریں ہیں، اور ہم نے ایسا کیا ہی نہیں. تم کر کے دکھائے نا، عمل کر کے دکھائے، کیا تو مانے یا نہ مانے، یہ حجت پوری ہو گئی. تحویل قبلے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کب جبریل علیہ السلام آئیں گے اور کب وہ حکم ہوگا کہ ہم قبلے کو چینج کریں. ہم نے ان کی خواہش کو پوری کر دی، یعنی اتنے سالوں بعد پوری ہوئی. مدینہ میں آئے 16-17 مہینے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد. اور ویسے بھی مکہ میں تو یہ بیت المقدس کی طرف ہی مسلمان نماز پڑھتے تھے نا، اس کی طرف رخ کر کے. لہٰذا اب اپنا رخ عبادت کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی مسجد حرام کی طرف اب رخ ہوگا، یہاں وہاں نہیں. دیکھنا ہوگا کہ قبلہ کس طرف ہے، نماز پڑھنا ہے تو مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں. اب یہ جو بات ہے نا 3 بار ریپیٹ کی گئی ہے کہ آپ تمہارا جو رخ ہے وہ مسجد حرام کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف کرو رخ. 3 بار ہے. تو کچھ علماء نے یہ حکمت بتائی ہے، لیکن اللہ نوز بیسٹ، اور بھی کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو بتایا ہے کہ یہ جو آیا ہوا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو ایک پہلا حکم جو لوگ حرم میں ہیں ان کے لیے کہ اب تم لوگ جو حرم میں ہو جو بھی ہیں وہ قبلے کی طرف رخ کرے، مسجد حرام کی طرف رخ کرے. دوسرا جو دوسری بار آرڈر آیا ہے جو لوگ حرم کے آس پاس ہے یعنی مکہ میں ہیں آزو بازو میں ان کے لیے. اور تیسری بار پھر سے ریپیٹ ہوا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ مکہ سے باہر ہیں، یعنی جیسے ہم یہاں پر ہیں، کوئی اور کنٹری میں رہ رہا ہے تو ان سب کے لیے. واللہ عالم جو بھی حکمت ہے. لیکن یہ اور ایک چیز ہے کہ ایمفیسائز کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا تو اس کی نماز کیسے قبول ہوگی. تو اس لیے قبلہ جو ہے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اب اس کی وہ ڈیٹیل تفسیر میں دیکھیں گے، وہ سفر میں کیا ہوگا، حضر میں کیا ہوگا، ساری چیزیں وہ بعد میں پڑھیں گے. لیکن اتنا یاد رکھیں جتنا ہو سکے، کہیں پہ گئے بھی ہیں تو جتنا ہو سکے اتنا معلوم کر کے، اور آج کل موبائل پہ آتے ہیں قبلے کا رخ دکھایا جاتا ہے، تو معلوم کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ تم اہل کتاب کی خواہشات پر نہ چلو، وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں. تو ان کی خواہش کو نہیں دیکھو، وہ کیا کہہ رہے، وہ کیا کرنے کہہ رہے. تم دیکھو کہ قرآن حدیث کیا کہہ رہی ہے. وہ نہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو مانتے ہیں، اور دیکھیں یہود نہ نصارہ کے قبلے کو مانتے ہیں اور نہ نصارہ یہود کے قبلے کو مانتے ہیں، اور نہ مشرکین ان دونوں کے قبلوں کو مانتے. وہ ایک دوسرے کے بھی نہیں مانتے تو تمہارے کہاں مانیں گے، اور نہ کبھی تمہارے قبلے کو ماننے پر تیار بھی ہوں گے. حالانکہ اہل کتاب آخری نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. ماں باپ کیسے پہچانتے ہیں؟ دور بھی بچہ رہا تو بولتے ہیں کہ دیکھیں میرا بچہ جا رہا ہے، حالانکہ آس پاس والوں کو اتنا سینس نہیں ہوتا کہ وہی ہے وہ بچہ. ایسے پہچانتے ہیں. ان کے اندر کی بھی باتیں ماں باپ دیکھیں ایون فیل بھی کرتے ہیں کہ اب یہ بچہ یہ کہے گا، آگے کی بھی ان کو پتہ ہوتی ہے کہ اس کی کیا حرکتیں ہیں، وہ کیا سوچتا ہے، وہ تک ماں باپ کو پتہ ہوتی ہے نا. اس طرح سے وہ جانتے تھے کہ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پھر بھی نہیں مانے. ضد اور تعصب، نسلی تعصب. پھر رکو نمبر 18 ہے، آیات نمبر 148 سے لے کے 152 تک، جس میں قبلے کا جو تحویل قبلے اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور یاد الہی اللہ کی یاد کے بارے میں ہے.
ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے، ہر قوم کو کوئی نہ کوئی سمت بتائی گئی. اصل چیز صرف وہ رخ نہیں بلکہ مطلوب و مقصود بھلائیاں ہیں. مین مقصد کیا ہے؟ بھلائیاں، خیر، نیکیاں. مسلمانوں ان بھلائیوں کی فکر کرو اور ان میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگاؤ کہ کتنا میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں اکٹھا کر لوں، اس کا ذخیرہ کر لوں. صرف دنیا کی چیزیں نہیں دیکھو کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے تو میں بھی لے کے آؤں. ہاں، بازار سے کیسی کیسی چیزیں اٹھا کے لے کے آتے، تو وہ نہیں دوڑ لگاؤ، بلکہ دوڑ اس میں لگاؤ، نیکی کے کاموں میں جتنا ہو سکے اتنا. بیت اللہ کی طرف رخ پورے پابندی سے کرو. بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے کہ دیکھو ایک بار یہاں رائٹ میں کر رہے، لیفٹ میں کبھی کر رہے ہیں رخ. ہاں، کہاں پر ہے؟ ایک سمت نہیں ان کی، ہماری تو سمت ایک ہی ہے جو بتائی گئی ہے، بیت اللہ کی طرف. دین کے دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دوں، اس کو پورا کر دوں. اکثر لوگ نیکیاں کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. کبھی کبھی کتنے بدعتی چیزیں گھر میں ہوتی رہتی ہے، اس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ انہیں برا تو نہیں لگے گا. لوگوں کا ڈر نہیں رکھو، اللہ کا ڈر رکھو. اور تمہیں ہدایت سے نوازوں گا، تمہیں نعمتیں بھی تمہارے اوپر پوری کروں گا اور تمہیں ہدایت اور دوں گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں، بنداس رہو، میں ہوں تمہارے ساتھ. تمہاری ہدایت کے لیے سمت قبلے کا تعین کے ساتھ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، قرآن کو سناتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کیا ہے؟ حدیثیں بھی بتاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، قرآن کی وضاحت. اور تمہیں وہ علوم سکھاتا ہے جن سے تم بالکل بے خبر تھے، تمہیں پتا بھی نہیں تھا. کچھ باتیں ابھی دیکھیں، ہر سال آپ قرآن پڑھیں، ہر سال تفسیر سنیں یا تفسیر کریں، کوئی نہ کوئی نئی چیز ملتے رہے گی اور آخر تک اس دنیا سے جانے تک ملتے رہے گی. اس سے جڑے رہے. دیکھیں، میں تو کہتی ہوں کہ خزانہ کہاں چھپا ہوا تھا. ارے گئے سال تو یہ خزانہ دکھا نہیں تھا، خزانے بھرے ہوئے قرآن کے اندر. ہر بار کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی جو آلریڈی تمام علماء نے اس پہ محنت کر کے بتا دی، لیکن کبھی ہمیں ملتی نہیں ہے، بعد میں ملتی. ارے یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا، تم بے خبر تھے، تمہیں ابھی پتا چل رہا ہے. ارے یہ چیزیں تو یہ ہم پڑھتے ہی ہیں، ہمیں میننگ بھی پتا تھی، اچھا اس کا مطلب یہ ہو گیا. تم مجھے یاد رکھو، میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد کروں گا. میں تقسیم انعامات میں تمہیں یاد رکھوں گا. اگر تم مجھے یاد رکھتے ہو تو میرا شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو. ہر چیز میں ناشکری ہوتی ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. شکر کرتے رہو تاکہ اللہ اور دے. پھر رکو نمبر 19 ہے، آیات نمبر 153 سے لے کے 163 تک، جس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے اور راہ حق کے شہید کے بارے میں، حق کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں بھی آتا ہے. ایمان والو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، بیت اللہ قبلہ مقرر ہو گیا. یہ ایک نشانی بھی تھی نا کہ بیت اللہ ایک قبلہ تمہارا مقرر ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا قبلہ، یہ ایک نشانی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے اور تم امت وسط قرار پا گئے ہو. اب تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو. کیا کیا ذمہ داری اللہ نے دی، دیکھے پورا کر رہے ہو. یہ جو راہ ہے، تم جس راہ پہ چل رہے ہو، اللہ کے راستے پہ چل رہے ہو، اس میں کئی ایک آزمائشیں آئے گی، کئی ایک آزمائشیں، اپنوں کے پاس سے بھی غیروں کے پاس سے بھی، ہر طرف سے آزمائشیں ہی آزمائشیں، ٹیسٹ آئیں گے. تم ان مشکلات پر صبر کرو اور نماز سے مدد لو. صبر اور نماز جب بھی مشکل آئے. اچھا، ہر جگہ آپ دیکھیں، اکثر جگہ صبر 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 کرنے کہا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بار بار صبر کرنے کے لیے کہا ہے قرآن میں. دیکھیں بار بار آپ کو ملے گا صبر، نماز، صبر کرو صبر کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ماتم حرام ہے، ماتم حرام ہے. کیوں ماتم انسان کرتا کیوں ہے؟ جب بے صبرا ہوتا ہے تب ماتم کرتا ہے نا.
تو ماتم حرام ہے، ماتم کرنا۔ قرآن کو مانتے ہو نا تو ماتم کیوں کر رہے ہو؟ صبر کرو۔ یہ راہ حق ایسی برکت والی ہے کہ اس میں جان دینے والے شہید کہلاتے ہیں۔ جب اس میں جان دو تو اسے کہا جاتا ہے یہ شہید ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا ہو کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نہیں جان سکتے کیونکہ وہ برزخ کی زندگی میں کیسی زندگی ہے اللہ نوز بیسٹ۔ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن اصل اللہ ہی جانتا ہے کہ اصل میں کیسی زندگی ہے شہیدوں کی، لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اتنی ہمیں یہ عقل نہیں دی اللہ نے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ مسلمانوں کا کام یہی ہے، ان پہ جب بھی آزمائش آئے تو ان کو اللہ کی طرف سے خیال کرے، ہمیشہ کہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ کیا یہ بڑی بات ہے؟ اللہ کی طرف سے، ہم تو ویسے بھی اللہ کی طرف جانے والے۔ ایسے کئی آزمائش آئے ہیں دنیا میں ہمارے ساتھ بچپن سے اور کئی گئے، بس ہم صبر کریں گے، واویلا نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، صبر کریں گے اور حق کے راستے سے نہ ہٹیں، حق کے راستے پر ہی رہیں۔ اکثر ہوتا کیا ہے، جب آزمائش آتی ہے تو نماز بھی غائب، قرآن بھی غائب، قرآن کی کلاسز چھوڑے، خاص طور سے تفسیر کی کلاس۔ جب بھی آزمائش آتی ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ استقامت حاصل کر سکیں۔ پھر دیکھیے گا کہ اس پر اللہ کی عنایات کی کس طرح بارش ہوتی ہے اگر یہ کریں گے تو آزمائش کے وقت، اور وہ کس طرح مشکلات میں نجات کا راستہ بھی پا لیتا ہے۔ ویسے بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے نا، پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ اب آگے کی جو آیاتیں ہیں وہ صفا اور مروہ کا اس میں ذکر ہے۔ اب اس سے کیا لنک ہے؟ صبر کی بات چل رہی ہے، چلتے چلتے پھر صفا مروہ کا کیا ذکر آ گیا؟ تو جو صبر والی آیتیں ہیں اس کے بعد یہ جو آیتیں آئی ہوئی ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر صبر کی مثال تم کو دیکھنا ہے نا تو اللہ کی ایک بندی تھی ہاجرہ علیہ السلام، اس کو یاد کرو، کتنا صبر کیا انہوں نے، اس کو یاد کرو کہ کیسی اس نے صبر کی، ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ تھی، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ ہمارے پاس اتنی بھی کوئی آزمائش آئی نہیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تو ہم پر نہیں گزری۔ وہ حاجرہ علیہ السلام کو یاد کرو کہ کتنا صبر کیا انہوں نے، جنہوں نے آزمائشوں پہ صبر کیا اس کو یاد کرو۔ اب یہ ہوتا تھا کہ صفا مروہ پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے، مشرکین نے رکھے ہوئے تھے، اور اس کی کئی ایک ڈیٹیل آتی ہے، اب اس میں ڈیٹیل تو نہیں لے رہے ہیں نا ہم، تو وہ میں اسکیپ کریں۔ حالانکہ یہ جو پہاڑیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ اب یہ ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ صفا مروہ کی صحیح کرے کیا نہیں کرے، کیونکہ وہاں پر بت رکھے ہوتے تھے یوم جاہلیت میں، جہالت کے زمانے میں مشرکین نے بت رکھے تھے، تو یہ کہیں شرکیات تو نہیں کام کر رہے ہم صفا مروہ کی صحیح کر کے؟ تو کہا نہیں، یہ پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں، جو حج اور عمرہ کریں وہ ان کے درمیان صحیح کریں، ان کے درمیان صحیح کرنا ضروری ہے جو بھی حج اور عمرہ پہ جائے۔ حق پوری طرح واضح ہو چکا ہے، اب حق کو چھپانے والے اللہ کے یہاں لعنت کے مستحق ہوں گے۔ حق کو نہیں چھپاؤ۔ کبھی کبھی کوئی کوشچن کرتا ہے ہمیں دین کے بارے میں اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم جان بوجھ کے چھپاتے، کوئی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ برا لگے گا، دوستیاں ٹوٹیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ وہ لوگ پوچھ رہے تو ان کو صحیح بات بتائے، ورنہ لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر۔ اور سنو، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے، یعنی مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، فرشتے نظر آئے تب توبہ کر رہا ہے یا وہ بھی نہیں، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اسی میں رہیں گے، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ پھر رکو نمبر 20 ہے، آیات نمبر 164 سے لے کے 167 تک، جس میں اللہ کے آفاقی یعنی یونیورس کے جو کائنات کے جو دلائل ہیں اس کے بارے میں آتا ہے، اور مشرکین کی تردید کی گئی ہے اس میں۔ حقیقی معبود ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ، ایک حقیقی معبود، باقی سارے باطل ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے ہر جگہ ہر شے میں موجود ہے۔ ایک ایک چیز کو اپنے آپ کو دیکھیں،
تو سمجھے گا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایون بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، ہاں کیا چیز ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ وہ کون سا سسٹم ہمارا اندر کا بھی کون چلا رہا ہے، ہر ایک چیز پہ، سرکولیٹری سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، ہر سسٹم کو دیکھے کون چلا رہا ہے اندر، اس پر غور کریں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معبود حقیقی صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں دیکھیں کئی ایک نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، اس پہ غور کریں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، بحری سفر میں، تجارت کے لیے سمندروں میں چلنے والے جہازوں میں، بارش میں، زمین سے اگنے والے نباتات میں، ہواؤں کی گردش میں، اور زمین اور آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ یعنی اوپر بھی دیکھے، نیچے بھی دیکھے، بیچ میں بھی دیکھے، ہوائیں چل رہی ہیں، یہ چل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یعنی بحر سب ہر چیز میں دیکھے اللہ کی نشانی ہے۔ مگر ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اگر کوئی بھی غیر اللہ سے محبت کرتا ہے، غیر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غیر اللہ میں آئے گی، جیسے بت ہے، انبیاء ہے، فرشتے ہیں، جن ہے، مال و دولت ہے، بچے ہیں، اسپاؤز ہے، زوج ہے، یا کوئی بھی شخصیت ہو، وہ امام ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں وہ غیر اللہ میں آتی ہے۔ تو ان کی محبت، ان ساری چیزوں کی محبت، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اگر غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، یعنی وہ سب سے زیادہ آپ کو پیارے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن بچے کی خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں، کس کی محبت غالب آئی؟ غیر اللہ کی محبت۔ یا پھر وہ برابر ہو جائے، اللہ کی بھی محبت یا غیر اللہ کی محبت سیم ہو جائے، تو یہ شرک ہوگا۔ شرک ہے یہ، جسے ہم جانتے نہیں۔ کاش ان مشرکوں کو آج ہی یہ احساس ہو جائے کہ سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اپنے باغیوں کو سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت گمراہ کرنے والے پیشوا، ان کے امام اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اپنے پیچھے لگنے والوں سے بیزاری دکھائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہیں؟ دنیا میں بھی پڑے ہوئے تھے نا، ابھی بھی پڑے ہیں، بولنے آ رہے، ذرا وسیلہ لگا دینا، تم نے ہی کہا تھا نا دنیا میں کہ تم بچا لیں گے، پیچھے پڑ گئے، اور وہ بیزاری دکھا رہے ان کے امام، اور ان کی پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے، جو بھی ان کی پیروی کر رہے ہیں نا، جو جن کو بتایا جاتا ہے اچھا یہ قرآن اور حدیث میں، بولے نہیں قرآن حدیث چھوڑے، پہلے ہمارے امام کی بات سنیں، انہوں نے کیا کہا۔ ایسے لوگ حسرتیں کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ جا سکتے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری دکھاتے جیسے آج یہ ہمارے سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ صرف حسرتیں ہوں گی ان لوگوں کو، حسرتیں ہی حسرتیں، اور مشرک ہو، کافر ہو، سو کالڈ مسلم نام لیکن مشرک ہیں یا کافر ہیں۔ اور اس میں دیکھیں ایک بہت اچھی بات، حسرتیں کہاں، حسرات، ایک حسرتیں نہیں، حسرات، ایک ہوتا ہے حسرت، ایک ہوتے حسرتیں، بہت ساری حسرتیں، ان کو کئی ایک چیزیں بتائی جائے گی۔ دیکھیں ایک بنگلہ، دو بنگلہ، تین بنگلے، یہ گھر، یہ نہریں، یہ سب تمہارا تھا، لیکن ہر چیز دیکھ کر ایک بنگلہ دیکھ لیا، اچھا یہ میرا ہونے والا تھا، حسرت آ گئی۔ دوسرا بنگلہ دیکھے، اچھا یہ بھی میرا ہونے والا تھا، دوسری حسرت۔ حسرتوں پہ حسرتیں ہوں گی ان کو، یہ نہریں، وہ نہریں، یہ باغات، وہ باغات سب میرے ہونے والے تھے۔ حسرتوں پہ حسرتیں، ایک ایک چیز دیکھ کر بار بار حسرتیں کرنے لگیں گے، کیونکہ بتایا جائے گا کہ اگر ایمان لاتے نا
تو یہ بھی تمہارا تھا، یہ بھی تمہارا تھا، یہ بھی تمہارا تھا، لیکن کیا کیے؟ شرک کیے، کفر کیے۔ اب جہنم کی آگ سے نجات کہاں؟ جہنم میں ہی ڈوسے رہو، وہیں پہ رہو، جلتے کوڑتے رہو۔ اوکے، رکو نمبر 21 ہے، آیات نمبر 168 سے لے کے 176 تک، جس میں حلال اور حرام کی تمیز کی گئی ہے اور اظہار حق کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ حق کا اظہار کرو۔ اب نسل انسانی سے مخاطب ہو کر اللہ کا ارشاد ہے، لوگوں زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ، وہ استعمال کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اب دیکھیں، حلال اور طیب کی بات ہوتے ہوتے شیطان کے پیچھے نہ چلو، یہاں رزق کے حلال کا ربط شیطان کے پیچھے چلنے سے کیوں کیا گیا ہے؟ اب اس میں کیا ربط ہے؟ دیکھیں، شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو رزق حلال سے پھیر کر رزق حرام کی طرف لے جائے، انہیں لوگ حرام رزق کھانے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس سے کیا ہوگا؟ ان کا پورا بدن ہی گندا ہو جائے گا۔ اور یہ ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ یہ جو خطوات کہا گیا ہے، خطوات الشیطان، خطوات الشیطان یعنی شیطان کے قدموں پر نہ چلو، قدم نہیں بلکہ قدموں، ایک قدم، دو قدم، تین قدم، ایسے سارے زیادہ اگر جمع میں آتے ہیں تو خطوات، ایک سے زیادہ قدم۔ اس کا کیا ہے؟ لنک کیا ہے؟ یہ سب ایک سے زیادہ قدم، فٹ اسٹیپ۔ کیونکہ کیا کرتا ہے شیطان؟ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ میں مبتلا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ بڑے گناہ میں نہیں مبتلا کرتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے کسی سے کہ تم زنا کرنا شروع کر دو، بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کہتا ہے، یا حرام کچھ کھانے یا کرنے کہتا ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی گناہ کرنے کہتا ہے، پھر بڑے گناہ کرواتا ہے، ڈائریکٹ نہیں بڑے گناہ کرواتا ہے بلکہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اسی لیے خطوات آیا ہوا ہے، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، قدم نہیں بلکہ قدموں پر، اس کے پیچھے نہ چلو۔ اس کا کام تو برائی اور بے حیائی پر لگانا ہے، وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ سب برا کرے اور بے حیائی بے شرمی کے کام کرے۔ اس کی خواہش ہے کہ تم رب پر جھوٹے الزام لگاؤ۔ خبردار، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر بے خبر اور گمراہ آبا و اجداد کے پیچھے نہ چلنا۔ اکثر لوگ گناہ کیوں کرتے یا بدعت یا شرک کیوں کرتے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے تھے، کیا ہمارے آبا و اجداد کیا برے تھے؟ کیا وہ کیا جہنم میں جانے والے ہیں؟ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ آبا و اجداد جو بھی کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے۔ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت آبا و اجداد یاد آتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں وہ چیز نہیں کرتے جو آبا و اجداد کرتے تھے۔ جیسے وہ جو کپڑے پہنتے تھے ویسے پہنتے ہیں کیا؟ وہ جو کھاتے تھے، معمولی سے کھانا رہتا تھا پہلے لوگوں کا، کیا وہ آج کھاتے ہیں؟ تو دنیا کے معاملے میں تم نہیں آبا و اجداد کو فالو کرتے، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو آبا و اجداد تم کو نظر آتے ہیں۔ تم بھلائی کی بات سنو اور بہرے گونگے اندھے نہ بن جاؤ، سن کر انسنا نہیں کرو۔ مسلمانوں، تمہارے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ پہلے کہا گیا تمام انسانوں کو، اب یہاں مسلمانوں کو خاص آرڈر آئی ہوئی ہے کہ تم بھی پاکیزہ طیب چیز کھاؤ، سڑی گلی نہیں، بدبودار نہیں، بلکہ اچھی، اور طیب میں حلال بھی شامل ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، یعنی صرف کھاتے پیتے نہیں رہو، جو بھی نعمتیں ملی ہے اس پر شکر بھی ادا کرو۔ پھر آگے فرمایا، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے۔ دیکھیں، کلیئر کٹ بتایا گیا ہے۔ مردہ تو سب کو پتا ہے، مردہ تو کوئی کھاتا بھی نہیں، اور نان مسلم وہ خون وغیرہ لے کے اس کا کچھ گوشت کی طرح سالن وغیرہ بنا کے کھاتے ہو۔ الحمدللہ مسلمان یہ چیز ابھی تک تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ کرتے ہوں۔ ایون خنزیر کا بھی گوشت کوئی نہیں کھاتا، اکثر نئے بھی دیندار اتنے ہوتے وہ بھی ڈھونڈتے کہ یہ کہیں خنزیر کا گوشت تو نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ اکثر کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی اللہ نے کہا حرام ہے، وہ کسی کا بھی نام ہو، ایون نبیوں کا ہی کیوں نہ نام ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لو۔ ایون
کسی کا نام نہ بھی لینا یہ بھی حرام میں آ جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرنا ہے اس جانور کو. تو اس کو لوگ مانتے نہیں ہیں. غیر اللہ کے نام سے جو قربانیاں کرتے، ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی بانٹتے ہیں اور اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ حرام کھلا رہے، خود بھی کھا رہے حرام اور دوسروں کو بھی کھلا رہے. تو یہ حرام کیا گیا ہے. غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا کوئی بھی، ذبح کیا ہو یا غیر اللہ کے نام سے کچھ بھی چیز جیسے حلوے وغیرہ دیے ہوئے ہوں، یہ سب حرام میں آ جائے گا. ہاں لیکن مجبوری کی حالت میں حدود الہی کی پابندی کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرنا گناہ نہیں. یعنی کسی نے گند رکھ دی سر پہ اور کہا کہ اگر تم نے یہ نہیں کھایا تو ہم تم کو شوٹ کر دیں گے، جیسے سور کا گوشت وغیرہ لا کے رکھ دیا یا غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا گوشت لا کے رکھ دیا، تو مجبوری کی حالت میں کر سکتے. ایون مجبوری اور کیا ہو سکتی ہے، جیسے کہیں پہ گئے جنگل وغیرہ میں رہ رہے اور کھانا ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، انسان مرنے پہ آ گیا ہے، تو اتنا ہی کھا لے جتنا وہ زندگی بچا سکے، ورنہ شوق سے کہ چلے چک لے اور اچھا لگا اور کھا لے تو پھر یہ حرام میں آ جائے گا، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی. جو لوگ اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ جانے کے باوجود اپنی مصلحتوں کے خاطر حق کو چھپاتے ہیں اور اس طرح دنیا کمانے کے دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. دیکھیں ڈائریکٹ آیت کون سی آئی ہے، جیسے فار ایگزامپل جو غیر اللہ وغیرہ کے نام سے سپوز کوئی ذبح کرتا ہے تو کیا فتوے دیتے ہیں، ہاں یہ علاوہ جو بھی فتوے سے غلط فتوے دینے والے وہ کیا کرتے، کیوں دیتے ہیں اسے، کیونکہ ان کا دھندا ہے، وہ کمانے کا دھندا ہے. تو یہ جو کما رہے ہیں نا، ان کے پیٹوں میں جا رہا ہے نا کمائی ان کی، وہ آگ بھر رہے. یاد رکھے ان کو پتہ بھی ہے، قرآن پڑھتے بھی ہے، میننگ بھی معلوم ہے، تفسیریں بھی معلوم ہے، لیکن کیا کرے، بولتے ہیں ہمارا تو یہی دھندا ہے نا، کیسا گھر چلے گا. تو یہ آگ بھرے اپنے پیٹوں میں، دنیا کے حقیر فائدے کے خاطر یہ کام کر رہے، حرام کام. یہ لوگ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. پھر رکو نمبر 22 ہے، آیات نمبر 177 سے لے کے 182 تک، جس میں اسلام میں نیکی کا تصور یہ بتایا گیا ہے اور قصاص، دیت اور وصیت کے بارے میں بھی آتا ہے. فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں. یہ بہت ہی آپ کو پتہ ہے یہ جو ورڈ آیا لیس البر، اس پر سے کتنے غیر مسلموں نے ایشو اٹھائے کہ دیکھیں تمہارے قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے، لیس البر ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے لیس البر، اس پہ فتح کیسی آ گئی. اس طرح کے انہوں نے ایشو اٹھائے، حالانکہ یہ برو آتا تو غلط مطلب ہو جاتا، برو کی وجہ سے صحیح مطلب ہے. حالانکہ کچھ ٹرانسلیشن ترجمے آئے ہوئے ہیں نا، وہ بھی غلط آئے ہوئے، اس میں لکھا ہوا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم، یہ غلط ترجمہ ہے. ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ نیکی صرف یہی نہیں، دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم کہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو، یہ بھی نیکی ہے. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو اتنا سارا اللہ نے پیچھے جو بیان کیا ہے کہ تم قبلے کی طرف ہی رک کرو، قبلے کی طرف ہی رک کرو، قبلے کی طرف ہی رک کرو، 3 بار کہہ دیا تو پھر یہ غلط بات ہوتی کہ نیکی یہ نہیں ہوتی. تو وہ ترجمے صحیح نہیں ہے، بلکہ ترجمہ یہ صحیح ہے کہ محض یہی نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف تم سمجھتے ہو کہ قبلے کی طرف رک کر کے تم نماز پڑھے ہو یہی نیکی ہے، یہ صرف نیکی نہیں. یہ ترجمہ ہونا چاہیے. اور اگر برو ہوتا تو یہ ترجمہ ہم کر ہی نہیں پاتے. تو سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ کی گرامیٹیکلی بھی دیکھیں کیا حکمتیں ہیں، اور لوگ اسی پہ انگلی اٹھاتے. ایک بات یاد رکھیں، ایک آپ کو کلیئر کرا دو، ایک تو عربک لینگویج ہے نا، وہ 3 طرح کی ہیں. ایک ہوتی ہے اسپوکن عربک جو بول چال میں یوز کرتے ہیں، جو ایسے انفارمل عربک رہتی ہے. دوسری عربک ہوتی ہے فارمل یعنی جیسے کتابیں وغیرہ ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے عربک میں، یا پھر نیوز پیپر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے فارمل عربک. یعنی ابھی جو نیو جنریشن جو یوز کرتے وہ فارمل ہے، اور جو اولڈ جنریشن یوز کرتی تھی وہ ہے کلاسک عربک.
تو قرآن جو ہے نا وہ کلاسک عربک میں آیا ہوا ہے کیونکہ اس وقت نازل ہوا نا. اور اگر یہ چیز ہوتی نا کہ یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے لیس البر، تو سب سے پہلے کون انگلی اٹھاتا؟ اس وقت کے مشرکین مکہ اٹھاتے، وہ مذاق اڑاتے، دیکھو گرامر بھی صحیح نہیں ہے تمہاری، کیونکہ سب سے بیسٹ ان کی عربک تھی پہلے لوگوں کی. تو ان کو لڑائی جھگڑے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہی ایک ورڈ لے کے بیٹھ جاتے، یہ گرامر کے مسٹیک ہے، یہ مسٹیک ہے. انہوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی، اور تم آج صرف فارمل عربک اور اسپوکن عربک پڑھ کے یہ بات بتا رہے ہو کہ اس میں گرامر کی مسٹیک ہے. ارے یہی تو مزے کی بات ہے کہ لیس البر آیا ہے، برو نہیں آیا ہوا ہے. بہرحال آگے بڑھتے. محض مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ. یہ نیکی ہے. صرف نیکی یہ نہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر دیا اور نماز پڑھے بس وہی نیکی ہے، بلکہ یہ چیزیں بھی کرنی ہوگی. اللہ کی محبت کے خاطر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو مال کی محبت کے باوجود اپنے مالوں سے دیا کرو. ہر ایک کو مال سے محبت ہوتی ہے، یہ نیچرل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے دیا کرو. رشتہ دار بھلے ہی پیسے والے ہی کیوں نہ ہو، امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے محبت بڑھتی ہے. اور غلاموں کی آزادی کے لیے بھی مدد کیا کرو. پہلے غلام بہت ہوتے تھے لیکن آج کل غلام نہیں رہے، لیکن جیسے فار ایگزامپل کوئی پریزن میں ہے، قیدی ہے، اور اس کی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، کسی نے زبردستی اسے ڈال دیا ہے، تو اس میں بھی مدد کیا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدے پورے کرو. دیکھیں وعدے کی بھی بہت بہت تاکید آئی ہوئی ہے. تنگی اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لو. جب بھی تنگی آئے، مصیبت آئے، واویلا نہیں کرو بلکہ صبر کرو. ایسا کرنے والے ہی سچے اور متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. یہ متقی کی صفت ہے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے. ایمان والوں، قصاص کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو بدلہ اسی سے لیا جائے. اب ایک قصاص کے بارے میں شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہ جس نے قتل کیا، یعنی اگر کسی آدمی نے قتل کیا اسی آدمی کو مارا جائے گا. یعنی وہ کوئی بھی نہیں مار سکتا، بلکہ وہ امیر جو ہوتا ہے اس کنٹری کا، اور وہ مسلم رولز وہاں پر چل رہے تو وہ اس کو قتل کرے گا. اس کے باپ یا اس کے بیٹے کو نہیں مارا جائے گا، یا اس کے خاندان کو نہیں مارا جائے گا، بلکہ قاتل کو مارا جائے گا. آزاد یا غلام، مرد یا عورت، جو بھی قاتل ہو، مقتول کے بدلے اسی کو قتل کیا جائے. اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو مارا جائے، نہ کہ اس کے شوہر کو یا اس کے باپ کو یا اس کے بیٹے کو، بلکہ اسی عورت کو. اگر مقتول کے ورثے دینے کے لیے تیار ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مقتول کے وارث کیا کہتے ہیں، اسے قتل نہیں کریں، بس وہ ہمیں دیت دے دے اور ہم یہ بات یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. تو احسان مندی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے. تو قاتل ان کو دیت دے گا، اور دیت کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہوتی، بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. یاد رکھو اس قانون قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قانون قصاص میں زندگی ہے؟ کیسی زندگی ہے؟ اب کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے اچھا کسی کو قتل کرنے میں زندگی کیسی بنی؟ سوچے اگر یہ قتل نہیں کیا جاتا، یہ جو قاتل ہے اس کو قتل نہیں کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ مقتول کے گھر والے قاتل کے پورے خاندان کو ختم کر دیتے ہیں. یا تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ ایک شخص کسی قبیلے کا قتل کیا جاتا تو اس کے مقتول والے جو ہیں وہ پھر دونوں میں قاتل اور مقتول کے قبیلے میں فائٹس ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں رکھتے، اور بہت ساری خون ریزیاں ہوتی تھی. تو اسی لیے کہا گیا کہ قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے. یہ ایک آدمی مر جائے گا، اگر نہیں اس کو قتل کریں گے تو کتنی ساری جانیں جائے گی، اس کے ماں، اس کے باپ، اس کے بیٹے، اس کے جو بھی ہے رشتہ داروں کو بھی ختم کرتے تھے یہ لوگ.
दुश्मनियों की वजह से। आपने ऐसे किस्से कई सुने भी होंगे, और आजकल भी कुछ ऐसी जगह सुनने में आया है। इसमें ही तुम्हारे लिए जिंदगी है। वसीयत करना तुम पर लाजिम है। अब वसीयत के बारे में आता है, उसे पूरा करना दूसरों की जिम्मेदारी है। अब कोई वसीयत कर रहा है, और वसीयत किस में होती है? 1/3 हिस्से में। ऐसा नहीं होगा कि जो विरासत की जो तकसीम अल्लाह ने बताई है हमें, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो वारिस है उसके हक में कोई ऐसी वसीयत ना लिखी जाए, जो माल वगैरह जो अल्लाह ने बताई वो नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि अपने वारिसों को ये कह सकते हैं दीन पे कायम रहे, जैसे कि पहले नबियों ने अपने बच्चों को जो तलकीनें की थी वो वैसी वसीयत कर सकते। लेकिन माल के हिस्से में 1/3 में वारिसों को कुछ नहीं मिलेगा। वारिस के अलावा किसी को भी दिया जा सकता है, जैसे पोते हैं, पोतियां हैं, या कोई भी नवासे नवासियां या कोई भी हैं, उनके अलावा, वारिसों के अलावा, तो उनके लिए 1/3 में वसीयत की जा सकती है। तो जो भी वसीयत करे मरने वाला, मरने से पहले तो उसकी वसीयत को पूरा करे। फरमाया जो वसीयत सुने और बाद में उसे बदल डाले तो उसका गुनाह उनके बदलने वालों पर है। यानी जो बदलेगा, अभी वसीयत कुछ किया है उसने 1/3 में से मेरा इसको या मस्जिद को या किसी और चीज को दिया जाए, अब ये वारिस क्या करते या कोई और क्या करता है, वकील वगैरह, वो चेंज कर देता है उसकी वसीयत। तो जो चेंज करेगा उसको गुनाह होगा। वसीयत करने वाला जानबूझकर या अनजाने में गुनाह या हक तलफी की कोई वसीयत कर जाता है। सपोज वो कहता है कि मेरा सारा माल मेरे एक ही बेटे को मिले या एक बेटी को मिले, किसी को भी गलत वसीयत करता है, गुनाह की वसीयत करता है, या ये वसीयत करता है कि मेरे फला रिश्तेदार को जाके मार डाले, कत्ल करे। तो ये वाली वसीयत अगर ऐसी इस तरह के गुनाह की हक तलफी की करता है तो उसमें इस्लाह की गुंजाइश है, उसको बदल दिया जाएगा। उसमें डर नहीं होगा कि इसको बदले क्या नहीं बदले, अच्छा अल्लाह का ये हुक्म है तो चले उसको लेके मार डालते हैं क्योंकि इसने वसीयत की और मरने वाले की वसीयत को हम पूरा करके ही रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए, तो आप गुनहगार हैं। उसको बदला जा सकता है। फिर रुकू नंबर 23 है, आयात नंबर 183 से लेके 188 तक, जिसमें रोजे के अहकाम और रोजे के बरक़ात बयान किए गए हैं। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। रोजे की तारीख बहुत कदीम है, यानी पहले से रोजे रखते आए वे लोग। आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिम भी वो हमारी तरह तो नहीं रोजे रखते, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ इस तरह के फास्टिंग वाले कंसेप्ट मौजूद हैं। और बहुत सारे दूसरे भी जैसे यहूदी वगैरह, वो भी अभी भी रखते हैं यहूदी। तो पहले से ये चला आया है, ये नहीं कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है, बल्कि पहले से ही चला आ रहा है। सिर्फ तुम पर नहीं, तुमसे पहली उम्मतों पर भी फर्ज था। और मकसद ये है कि तुम में रोजे के जरिए तकवा पैदा हो जाए, क्योंकि कई हलाल चीजें भी उस वक्त वो चीज करने से मना किया गया, जैसे खाना वगैरह हलाल है ना, हाँ? तो बहुत सारी चीजें हलाल है फिर भी रोका गया है। अगर तुम हलाल से रुक सकते हो तो हराम से भी आसानी से रुक सकते हो, तुम में तकवा पैदा हो जाएगा। तो ये बात याद रखे कि रोजे से तकवा पैदा होता है। इसीलिए ये एक हदीस का मफहूम भी है कि जो शादी नहीं कर सकता तो वो रोजे रखे। वो क्यों? क्योंकि तकवे के लिए, वरना कोई गलत काम न कर बैठे। तो रोजे से तकवा बढ़ता है, उसमें तकवा पैदा होता है। और ये तो गिने चुने दिन है, ज्यादा नहीं, गिने चुने, बस 1 महीना। और क्या है? जो शख्स बीमारी या सफर की वजह से रोजे न रख सके वो बाद में कज़ा करे। अब ये है बीमार, बहुत ज्यादा बीमार है, ऐसा नहीं हो कि जरा सर दर्द हुआ तो चले रोजा ही छोड़ दे, क्योंकि वो आपको सवाब नहीं मिलेगा ना। वैसे वो जो बात होती है बाद में, और वैसे भी बाद में जब आप रखते हैं ना तो वो मुश्किल भी होता है। जैसे रमजान में इजी होता है ना हमारे लिए रोजा रखना, रमजान के बाद देखे हम एक भी रोजा रखते हैं कोई तो कितना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखे, छोटी छोटी तकलीफ में ये नहीं करे, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है, बहुत ज़्यादा बुखार, शदीद बुखार और कुछ ऐसे हो रहा, बीमार है, तो फिर बाद में रखे, या सफ़र की हालत में है तो भी बाद में रखा जा सकता है, वो बाद में उसकी कज़ा करे। लेकिन दूसरा नेक्स्ट रमज़ान आने से पहले पहले उसकी कज़ा देनी होगी, नहीं तो सज़ा होगी। और जिनमें रोज़ा रखने की ताकत न हो उन पर एक मिस्कीन का खाना फिदिया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ज़ईफ़ ऐसे होते जो
बिस्तर पे होते हैं, हाँ, बेड रेस्ट उनका चलते रहता है, उनको इतनी तकलीफ होती है कि लोगों पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसे लोग जो बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए हैं, ताकत रखते ही नहीं, और ऐसी कोई बीमारी आ गई कि डॉक्टर ने दवाइयाँ खाने कहा है, तो फिर वो तो एकदम एज में चले जाते हैं, तो मुश्किल होता है। तो क्या करें, वही लोग मिस्कीन को खाना दे, फिदिया में, फिदिया देना होगा उनको। हर रोजे का एक रोजे का एक, अगर 2 रोजे नहीं रखे तो 2 ऐसे उन्होंने फिदिया देना है। रमजान के महीने की अजमत यह है कि इसमें कुरान उतरा। बहुत बड़ी अजीम बात कही गई कि रमजान में ही कुरान नाजिल हुआ है ना। रमजान का जो महीना है वो बाबरकत है। कुरान में तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। खाली पढ़े नहीं, टेक्स्ट ही नहीं पढ़े, आयत ही नहीं पढ़े, बल्कि उसको समझे, उस पे अमल करे। ये किताब हक सीधा रास्ता दिखाने वाली और हक और बातिल को अलग अलग करने वाली तालीमात पर मुश्तमिल है। ये सीधा रास्ता बताएगी। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है नहीं नहीं वो गलत है, ये सही है। तो हमारा मयार जो है वो कुरान और हदीस होना चाहिए। इसमें बताया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हक और बातिल में फर्क करेंगे हम। जो इस मुबारक महीने को पाए उस पर रोजा रखना लाजिम है। जो भी जिंदा है वो रोजा रखे। मजबूरी की वजह से कज़ा का हुक्म तुम्हारी आसानी के खातिर है। अभी मजबूरी है, बीमारी लग गई है, कुछ ऐसी बात हो गई, सफर में है, तो क्या करे, कज़ा करे। लेकिन ये क्यों, अल्लाह मेहरबान है ना, हम पे आसानी कर देता है हमारे लिए। इवन सफर की नमाज भी देखिए कितनी शॉर्ट की हुई है, वो भी लोग छोड़ देते हैं, सुस्ती के मारे। इतनी आसान की गई है, हर चीज़ में आसानी अल्लाह ने पैदा की है। तो ये आसानी के खातिर है। ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, तो रमज़ान महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। वैसे रमज़ान महीने के बाद भी और पहले भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतिद दाई इज़ा दआन फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें, मेरे बारे में पूछे, तो उन्हें बता दो बेशक मैं करीब हूँ, करीब, शेरक से भी करीब है अल्लाह। ये आयत पढ़ के ऐसा लगता है ना कि कोई ना भी सामने हो तो बस मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे करीब है वो। तो अल्लाह कहता है बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। जब भी वो मुझसे दुआ करे, जब भी वो मुझसे दुआ करे, लिहाजा उन्हें भी चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि हिदायत पाए। शर्त क्या है? दुआ की कबूलियत की शर्त क्या है? दुआ हमारी कबूल क्यों नहीं होती? उसमें शर्त लगा दी गई कि मेरा हुक्म माने, अल्लाह का हुक्म माने। कितने डिटेल से हम हर हुक्म को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं सिर्फ दुनिया के खातिर। एक एक हुक्म बताया जाता है, कहते हैं नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह कहता है मैं दुआ कबूल करता हूँ, मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लाए ताकि हिदायत पाए। अल्लाह इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है कि अल्लाह चाहता है कि हम सब जन्नत में जाएं, सब हिदायत पाएं। लेकिन ये हमारी किताब हमारे सामने होकर भी हम इससे गाफिल हैं, हम हिदायत हासिल नहीं कर रहे। हम सिर्फ पढ़ रहे, सुन रहे, सिखा रहे, हिदायत पाओ। अल्लाह ताला बहुत करीब है, वो दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता है। जो उसे पुकारे उसे हिदायत से नवाजता है। जो भी हुक्म मानेगा उसको हिदायत मिलेगी। हिदायत ऐसी नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से मिलती है। फिर आगे फरमाया, ईमान वालों, रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त है। पहले डाउट होता था कि अच्छा रात के वक्त बीवी के साथ हम बिस्तरी की जा सकती है क्या नहीं, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो डाउट हो रहे थे। तो बताया गया नहीं, रमज़ान के रात को तुम कर सकते हो, यानी इफ्तारी के बाद से लेके सहरी के पहले तक इसकी इजाज़त है। जब अजान हो जाए तो फिर नहीं, फजर के अजान के बाद नहीं। सुबह सादिक तक खाते पीते रहो
اور پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ حالت اعتکاف میں عورتوں سے مباشرت حرام ہے۔ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ، مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے، یاد رکھیں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ کچھ عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ گھروں میں عورت ہو یا آدمی ہو، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور عورتوں نے بھی ذرا دھیان کرے کہ ایسی جگہ جہاں پر مسجد سیف ہو، جہاں پر کوئی ایسا ڈر نہ ہو، ایسی جگہ کریں، کیونکہ گروپ میں جاتے ہیں نا عورتیں تو وہ تھوڑے سیف ہوتے ہیں اور وہاں پر کچھ فیسلٹی ہوتی ہیں تو وہاں کریں۔ اگر نہیں تو نیت رکھیں، اللہ کبھی نہ کبھی چانس بھی دے گا، ہو سکتا ہے ہماری نیتوں کی وجہ سے ہی ہمیں وہ ثواب مل جائے انشاءاللہ۔ اللہ کے حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو کہ یہ حرام چیز کر بیٹھو، یعنی اعتکاف میں بھی ہو اور مباشرت کرنا شروع کرو، یہ حد ہے اللہ کی۔ پھر آگے فرمایا رمضان میں پرہیزگاری کی تربیت کا اثر اپنے کاروبار میں بھی دکھاؤ، کہ رمضان میں یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے کاروبار میں بھی وہ جھلک نظر آنی چاہیے کہ تم تقوی والے ہو، حرام کمائی کے لیے نہیں ناچو یہاں سے وہاں۔ ایون رمضان مہینے میں بھی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے اتنے ہی روپے میں خریدا، ایسی باتیں کرتے روزے میں۔ اور لوگوں کے مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ، جیسے دھوکے بازی یا ہڑپ وغیرہ کر کے لوگ کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر رکو نمبر 24 ہے، آیات نمبر 189 سے لے کے 196 تک، جس میں جہاد کے احکام اور مسائل حج کے بارے میں آتا ہے۔ فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو فرمایا چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں لوگوں کے لیے تاریخ اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کب حج کو جانا ہے، کب رمضان آ رہا ہے۔ یہ سب کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں چاند سے ریلیٹڈ ہے، گھٹتی بڑھتی صورتیں، اس پہ پتہ چلتا ہے کہ کب روزہ رکھنا ہے اور کب پہلا دن آخری دن۔ دیکھو حج کے دنوں میں گھروں کے دروازے سے داخل ہوا کرو۔ پہلے یوم جاہلیت میں پہلے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دوران پچھواڑے سے گھر میں داخل ہونا چاہیے، یہ گناہ کا کام سمجھتے تھے کہ وہ اپنے فرنٹ ڈور سے اندر آئے۔ تو کہا گیا نہیں، بلکہ حج کے دنوں میں گھروں کے دروازے سے، جو فرنٹ مین ڈور ہے، اس سے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ کھڑکی سے کبھی چھلانگ مار کے آ جاؤ اور پچھواڑے سے ہی آنا، یہ ان کو نیکی سمجھے، نہیں، اس میں نیکی نہیں ہے کوئی۔ ایام جاہلیت کی طرح پچھواڑے سے داخل ہونے میں کوئی بھلائی نہیں، اس میں یہ وہ بھلائی سمجھتے تھے۔ آج بھی مسلمان دیکھیں کئی چیزوں کو بھلائی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھلائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو کرنے کا وہ نہیں کرتے، نہیں کرنے کا ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ نیکی تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں نیکی۔ تم اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے اور بول رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ڈٹائی سے جو چاہے کر رہے، حرام کی فکر نہیں، کچھ نہیں، حرام بھی کر رہے، سب دھوکے بازیاں بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کریں۔ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرنے یا لڑنے آئے ہیں۔ کسی سے بھی قتال نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر کوئی تم سے قتال کرنے آئے، لڑائی کرنے آئے تو ان سے لڑو۔ مگر قتال میں بھی بتایا گیا ہے کہ زیادتی نہ کرنا۔ کون یہ بات بتائے گا؟ کون سی ریلیجن بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کس پہ زیادتی نہ کرو؟ لڑتے وقت بھی، جسے کان کاٹنا، مر گیا پھر بھی وہ کان کاٹ رہے، ہاتھ کاٹ رہے، کیا اور اس کو ہرٹ کرے، زیادتی نہ کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ خود تم سے نہ لڑے۔ ہاں، وہ آگے خود ہی ہو کے آگے لڑنے کے لیے تب پھر اجازت دی گئی تھی، ورنہ خود ہو کر مسجد حرام کے پاس نہ لڑو۔ وہاں پر مسجد حرام کے پاس لڑنا حرام ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بخیلی کنجوسی نہیں کرو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ پھر آگے فرمایا حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ جب نیت کر ہی لی ہے نا تو تیاری کرو، اللہ پہنچا دے گا وہاں پر۔ ہاں، اگر تم روک لیے جاؤ
یعنی کسی ریزن کی وجہ سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا نا، نکلے تھے تو راستے میں ہی روک دیا گیا، اور آگے بھی ہو سکتا ہے آگے کی جنریشن کو بھی روکا جائے کسی ریزن کی وجہ سے. تو اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی میسر آئے اسے کر ڈالو. لیکن یہ کس کے لیے؟ جو نکل گئے راستے میں، حج کے لیے نکل گئے، تو کیا کرو پھر قربانی میسر آئے اسے کر ڈالو، وہاں پھر قربانی کرنی ہوگی. جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچے سر نہ منڈواؤ. کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر منڈا لے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ فدیے میں 3 روزے رکھے. اب یہ ہے کہ اس کے سر میں جو پڑ گئی یا کچھ ایسی تکلیف ہو گئی کہ اسے سر منڈانا پڑا، تو پھر کیا کرے؟ تو اب یہ فدیہ دے دے، کیونکہ اس وقت الاؤ نہیں تھا اور انہوں نے منڈا دیے. یہ فدیہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھے یا پھر 6 مسکینوں کا کھانا، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر قربانی کریں. تو یہ بات آئے گی. جو شخص عمرے اور حج کی اکٹھی نیت کرے، کیونکہ اکثر جاتے ہیں یہاں سے تو کیا کرتے ہیں؟ اکٹھی نیت کرتے ہیں نا، میں حج بھی کروں گی اور عمرہ بھی کروں گی، تو وہ جیسی بھی قربانی میسر ہو کر لے، وہاں پر پھر قربانی کرنی ہوگی. اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھ لے. یعنی ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10 روزے. باہر سے آنے والے حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر سکتے ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں یہاں سے ہمارے ملک سے، تو پھر ہم اکٹھی نیت کر سکتے ہیں. پھر رکو نمبر 25 ہے آیات نمبر 197 سے لے کے 210 تک، جس میں حج کے باقی جو بھی احکام ہے وہ، اور انسانوں کی جو 2 قسمیں ہیں اس کے بارے میں آتا ہے. حج کے دن کون سے ہیں؟ 8 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک، یہ یاد رکھیں. فرمایا گیا جو شخص حج کی نیت کرے وہ حج کے دوران شہوانی فعل، یعنی کیا؟ بیوی سے مباشرت یا ایون شہوت کی باتیں جو ہوتی ہیں تو وہ نہیں کریں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نیز ہر برا کام نہ کرے یا گناہ کا کام نہ کرے، کوئی بھی گناہ کا کام ہو وہ نہیں کریں. اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرے. اکثر ہوتا یہی ہے کہ حج اور عمرے پہ جانے والے لڑائیاں شروع کر دیتے، خاص طور سے بس وغیرہ لیٹ آ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلے ہوتے، روم میٹس کے ساتھ جھگڑتے، میرے بیڈ پہ آپ نے اپنا بیگ کیوں رکھ دیا، یہ کیوں کر دیا، پھر لڑائی جھگڑے شروع. تو یہ ساری چیزیں حرام ہے کرنا حج کے دوران. سفر حج کے لیے اپنے ساتھ سفر کا خرچ لیا کرو. سب سے بہتر زاد راہ یعنی راستے کا خرچہ پرہیزگاری ہے. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے، کچھ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ ہم تقویٰ والے ہیں، ہم یہاں سے کچھ خرچہ نہیں لے جائیں گے. خرچہ یعنی پیسے وغیرہ یا تو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے جائیں گے کیونکہ ہم تقویٰ والے ہیں. تو کہا گیا یہ تقویٰ نہیں ہے کہ تم ساتھ میں لے جا نہیں رہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ساتھ میں کچھ خرچہ نہیں لے جاتے تھے اور وہاں بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو بھیک مانگنا یہ تقوی کا کام نہیں ہے، تو ساتھ میں لی جایا کرو جو بھی خرچہ ہے. سفر حج میں تجارت کرنے پر کوئی پابندی نہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ جاتے تھے حج پہ تو یہ خیال آیا کہ ہم آئے تو حج کے لیے، اللہ کے خاطر آئے ہیں، تو یہاں تجارت کر سکتے کہ نہیں. جیسے آپ دیکھے ہوں گے کہ حرم کے باہر بھی کچھ لوگ پرفیوم وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں بیچتے رہتے ہیں، اپنے کنٹری سے لاتے ہیں کوئی چیز اور یہاں آ کے دوسروں کو بیچتے ہیں. تو کہا گیا اس میں کوئی پابندی نہیں، آپ یہ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن مین ہمارا مقصد وہاں جانے کا تجارت نہ ہو، بلکہ فار سیک آف اللہ کے خاطر جائے. عرفات سے لوٹ کر مزدلفہ یعنی مشعر حرام ضرور ٹھہرو. مزدلفہ میں جانا ضروری ہے، یہ بھی ایک حج کے ارکان میں سے آتا ہے، اس میں یہ بھی آئے گا، کمپلسری میں آ جاتا ہے، تو وہاں جانا ضروری ہے. اور اللہ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے یاد کرو، یعنی بدعت وغیرہ نہیں کرو وہاں جا کر، شرکیہ چیزیں نہیں کرو وہاں جا کر، بلکہ اللہ نے جیسے سکھایا ہے ویسے ہی کرو. عرفات میں جانا فرض ہے. اب یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ حج کے لیے جاتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، باقی سب جگہ جائیں گے کیونکہ وہاں غریب وغیرہ جائیں، بس ہو گیا، ہم تو پیسے والے ہیں. تو نہیں، عرفات میں اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کا حج نہیں ہوگا. تو عرفات میں جانا ضروری ہے. جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں
تم وہیں سے لوٹو، یعنی عرفات سے پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں نا، یعنی مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب نہیں پڑھتے، مغرب جا کے کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ مزدلفہ میں جا کے پڑھتے ہیں، تو وہاں پر جا کے پڑھنا ہے، حالانکہ اذان ہو رہی ہے لیکن کہاں گیا؟ رکو نہیں نماز پڑھنے کے لیے، اسی وقت جو سب لوگ پلٹ رہے اسی وقت پلٹ جاؤ۔ جب ایام حج میں ارکان حج پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان فارغ ہو جاتا ہے اور پھر یہاں وہاں کی گپ شپ میں لگ جاتا ہے، اپنی اپنی بڑائیاں بتانا شروع کرتے ایک دوسرے کو، پھر کہانی قصے شروع ہوتے، ساس بہو کے قصے، یہاں کے وہاں کے قصے۔ تو یہ جو فارغ وقت ہے اس کو ایسے فضول میں ویسٹ نہیں کرو، ضائع نہیں کرو، بلکہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ ہاں، میرے باپ یہ تھے، میرے ماں یہ تھی، میری وہ یہ تھی، سب بہت زیادہ یاد آتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو، اس سے بڑھ کر یاد کرو، جتنا تم آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو اس سے زیادہ۔ فارغ وقت ہے نا ابھی، تو پھر گپ شپ میں مت لگاؤ۔ یاد رکھو صرف دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کوئی لوگ وہاں پر جاتے ہیں صرف یہ غرض سے کہ ہم دنیا مانگیں گے۔ آپ نے کبھی کسی سے وہاں جانے کے بعد سنے ہوں گے، بازار وغیرہ میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہماری تجارت میں اتنا نقصان ہوا اس لیے ہم یہ ٹائم ڈیسائیڈ کیے کہ ہم حج پہ آئیں گے یا عمرے پہ آئیں گے اور دعا کریں گے، صرف وہی غرض سے آتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر، دیکھیں بہت پیاری بات ہے کہ وہ لوگ کیا مانگتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دیں، ہمیں دنیا دے دے۔ وہ دنیا میں کبھی آفت بھی مانگتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ مجھے اللہ اٹھا ہی لے، بہت مصیبتیں ہیں مجھ پر، کیونکہ ان کی دعا میں آپ دیکھیں گے، آیت پڑھ کے دیکھیں، اس میں کیا وہ کہتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، حسنہ نہیں بولتے ہیں، حسنہ نہیں بولتے، سبحان اللہ، اللہ نے ایک ایک چیز جو مینشن کی ہے نا، چنی چنی چیز ہے، بہت چنی، غور و فکر کریں، اس میں حسنہ ورڈ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ مانگتے ہیں نا دنیا، ربنا آتینا فی الدنیا، حسنہ غائب ہے اس میں، کیونکہ آفت بھی کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں ایسے لوگ، اس لیے حسنہ مینشن نہیں ہے۔ اور دوسرے طرح کے لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے دے، بھلائیاں دے دے، اور آخرت میں بھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم آخرت مانگے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگے، بلکہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں ہو نا تو دنیا کی بھی چیز مانگو، مجھ سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو۔ وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سب سے بڑی چیز ہدایت مانگو۔ ہاں، ہدایت ملے گی تب جا کے وہ جنت ملے گی نا، تو ہدایت مانگو، جو بھی ہے، مال دولت بچے جو بھی ہے سب مانگو، دنیا کی چیزیں بھی مانگو، حسنہ مانگو، یہ سب سے بہترین دعا ہے، اس میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہوگا۔ انہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جتنی بھی دنیا میں حسنہ چیزیں ہیں وہ سب آپ اس میں ہی مانگ رہے، جو بھی آپ کے دل و دماغ میں وہ سب آ گئی، بہترین دعا ہے یہ۔ تو حسنہ مانگو، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ آخرت کے لیے حسنہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، جنت، یہ ساری چیزیں حسنہ میں آ جائے گی۔ اور وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، تاکہ ہم فلاح پائیں گے نا۔ اگر آگ کے عذاب سے بچیں گے تو اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دوزخ کی سزا سے پناہ مانگتا ہے، وہی اللہ کے ہاں سے اپنی کمائی کے مطابق حساب پائے گا۔ یہ لوگ مانگیں گے اس طرح سے دنیا اور آخرت کے لیے، وہ بھلائی پائیں گے۔ جو شخص مینا میں 11 یا 12 تاریخ کو ٹھہر کر واپس آ جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کوئی یہ ہوتا ہے کہ 11 تاریخ تک رکتا ہے، کوئی 12 تک رکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ ایون 13 تاریخ تک رکتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ ہوتا ہے اکثر کہ جو لوگ پہلے ہی نکل جاتے، فار ایگزامپل 12 تاریخ کو ہی نکل گئے، جو 13 تاریخ تک رکنے والے ہیں وہ بولتے دیکھو اتنا آئے، ایک دن نہیں رک سکتے، ہو سکتا ہے ان کا کچھ کام ہو سکتا ہے ایسے ہی جا رہے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ تم سے زیادہ تقوی والے وہ تھے جو تم سے پہلے نکل گئے، تو کسی پہ انگلی نہیں دکھائے، پتہ نہیں تقوی کے حساب سے وہ تم سے بڑھ کے ہیں۔
تو اس میں کوئی حرج نہیں، 12 کو جاؤ 13 کو جاؤ، بس شرط یہ کہ تقوی کے ساتھ وقت گزارو وہاں پر. جتنا تقوی ہوگا اتنا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے تمہیں ایک روز. جب یہ معلوم ہوگا نا تو ساری برائی نکل جائے گی. ایک ایک جو چیز ہم برائیاں کر رہے ہیں دنیا میں، خاص طور سے غیبتیں کتنی کرتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں. کبھی کبھی دوسروں کی غیبت کرنے سوچتے ہیں کہ یہ غیبت ہو سکتی ہے، لیکن اپنوں کی، اپنے ہی سگے بھائی بہنوں کی ایک دوسرے کو جو غیبتیں کرتے ہیں یا ماں باپ کے ساتھ غیبتیں کرتے ہیں اپنی ہی بہنوں یا بھائیوں کی، تو اس کو غیبت نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی کہ اللہ سے ڈرو، اس کے سامنے تم کو حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے ایک دن جانا ہے. انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں کرتے، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں کہ ان کی طرح دیندار کوئی نہیں. ایسی باتیں، اور اللہ کو گواہ ٹھہرا ٹھہرا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، ہم لوگوں کی بھلائی کے خاطر کام کر رہے ہیں جو بھی کرتے ہیں. حالانکہ وہ حق کے بدترین دشمن ہیں ایسے لوگ. اور جب کسی ایسے شخص کو اقتدار مل جاتا ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے. فسادی لوگ ہیں یہ، جب چانس ملتا ہے فساد کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف، یہ چیز وہ چیز، کھیتیوں کو برباد کرے یہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے، اور نسل انسانی کو تباہ کرنے کی بھی کوشش ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل بھی پسند نہیں. اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ جو اسلام ہے نا وہ ٹیررزم کا مذہب ہے، اس طرح لوگ کہتے ہیں. اب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے فساد پسند نہیں ہے. مسلمان پسند کرے گا کیا؟ جو اللہ کو پسند نہیں وہ مسلمان کو بھی پسند نہیں. اللہ ٹیررزم کے خلاف ہے، فساد کو پسند نہیں کرتا. دین ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے، اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. اور جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کھا اور فساد نہ کر، اللہ سے ڈر، تو کیا ہوتا ہے؟ تو عزت اور غرور اسے گناہ کرنے پر ابھارتی ہے. یہ مجھے کہتا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ مجھے بتا رہا ہے، میں اور کر کے دکھاتا ہوں. ایسے شخص کے لیے جہنم ہی کافی ہے، بس جہنم مل جائے گی اس کو. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اپنے جان کی بھی. کچھ بھی ہو میں دین کے خاطر رہوں گی، جو بھی دین کہتا ہے، جو بھی اللہ کہتا ہے، اللہ کی اس چیز میں رضا ہے نا میں وہی کروں گی، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. جب اللہ کا ڈر آ جائے نا تو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں. لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے نا تو ہر ایک کا ڈر ہمارے دل میں آ جاتا ہے. انسانوں کا تو انسانوں، جنوں کا بھی اور دوسری بھی مخلوقات کا ڈر ہو جاتا ہے. اللہ ایسے بندوں پر بہت شفیق ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے جان تک کو بیچ ڈالتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ ایک پیر یہاں ایک پیر وہاں. کیسا انسان کھڑا رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھی باتیں سن رہے، آدھے پہ عمل کر رہے، آدھے نہیں کر رہے. ایسا نہیں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم پورے داخل نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر رہے ہو کہ اس میں بھی روکتا ہے وہ کرنے میں بھی، کیونکہ وہ کھلا تمہارا دشمن ہے. وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پورے داخل ہو جاؤ. اگر ان واضح ہدایت کے باوجود تم پھسل گئے تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے. یاد رکھو، ایمان لانے کے لیے اور نیک کام کرنے کے لیے اس کا انتظار نہ کرو کہ اللہ اور فرشتے تمہارے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رب اور فرشتے صفاً صفا، صف در صف آ جائیں گے. واللہ عالم کیسے آئیں گے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن کب ہوگا؟ قیامت کا دن. اس کا انتظار نہیں کرو. یاد رکھو وہ وقت عمل کا نہیں بلکہ فیصلے کا ہوگا. عمل کا دن آج ہے. جب ہم مر جائیں گے تو عمل نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی عمل کام نہیں آئے گا. کتنا بھی
سوچے کہ ہم عمل کریں گے مرنے کے بعد، تو وہ چانس نہیں دیا جائے گا، وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ ویسے بھی انسان جب مرتا ہے نا تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہونے والے ہیں، جا کے جائیں گے کہاں؟ آخر وہیں پہ جانا ہے نا، اللہ کے ہی پاس جانا ہے۔ پھر رکو نمبر 26 ہے، آیات نمبر 211 سے لے کے 216 تک، جس میں آزمائشوں کے بارے میں آتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں۔ مسلمان بنی اسرائیل کے بعد امامت کی پوزیشن پر فائز ہوئے۔ اب امامت مسلمانوں میں آ گئی، بنی اسرائیل سے ہٹا دی گئی، اب امامت کس کو مل گئی؟ مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کو اب تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنی پہلی اقوام کو دیکھو، انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اس منصب سے محروم کر لیا، امامت ان سے چھین لی گئی، ان سے ہٹا دی گئی، اب تم کو ملی ہے، تو سوچو کیوں ان سے امامت کو ہٹا دیا گیا، ان کو امامت سے محروم کیوں کیا گیا؟ اس کی اسٹڈی کرو، کیا کیا کیے تھے وہ تم نہیں کرو، تم ان کی روش اختیار کر کے عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ۔ بلا شبہ آج کافر اپنے عارضی دولت اور مالی طاقت کے نشے میں مست ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، بلکہ یہ عارضی جو دنیا ملی ہوئی ہے، دولت ملی ہوئی ہے، مال طاقت جو ملی ہوئی ہے، اس میں مست مولا ہیں، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر آخرت میں پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور تم نیچے ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو وہ رب جسے چاہے دے اور بے حساب دے، وہ بھلے ہی اللہ کبھی کبھی غیروں کو بھی دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، اللہ کی مرضی اس کا ہے، وہ جسے چاہے دے دے۔ یاد رکھو کہ پہلے ساری نسل انسانی اسی صراط مستقیم پر تھی، نوح علیہ السلام تک ایک ہی اللہ کو ماننے والے تھے، اور نوح علیہ السلام جب آئے تو اس کے بعد پھر وہ شرک وغیرہ شروع ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے سبھی سیدھے راستے پر تھے۔ بعد میں لوگوں میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اختلاف دور کرنے کے خاطر بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری بھی دینے والے جنت کی اور عذاب سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ ہر بار اللہ نے بھیجے رسولوں کو، اور آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو آخری رسول ہے، اور ایمان والوں کو اختلاف سے نکال کر صراط مستقیم پر قائم فرما دیا۔ مسلمانوں تم یقیناً حق پر ہو، ڈاؤٹ نہیں کرو، تم حق پر ہو، لوگ کچھ بھی کہے، تمہارے قرآن میں ایسا ہے، تم ایسا کرتے ہو، تم ویسا کرتے ہو، حالانکہ تم اگر صحیح کر رہے ہو تو تم حق پر ہو، اگر قرآن کے خلاف کر رہے ہو، حدیثوں کے خلاف کر رہے ہو تو پھر تم غلط ہو۔ مگر راہ حق میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکلات نہ آئے۔ تم قرآن پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، مشکلات آئے گی، عمل بھی کر رہے ہو نا، مشکلات آئے گی، کبھی کبھی اپنوں کے اندر سے بھی آئے گی، لہٰذا اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ تمہیں آزمائے بغیر جنت جیسی نعمت نواز دی جائے۔ کیا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کوئی چاہتا ہے مجھے جنت الفردوس ملے، میں بھلے ہی کچھ نہ کروں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں۔ نہیں، وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ دنیا کے جب بھی ایگزام ہوتی ہیں تب ہم یہ بات نہیں مانتے کہ بغیر ایگزام دیے ہم پاس ہوں گے یا کوئی آگے کی کلاس میں بڑھیں گے، یہ دنیا کے معاملے میں ہم سوچتے، پھر دین کے معاملے میں کیا ہو گیا؟ تم سے پہلے ایمان والوں کے بڑے سخت امتحان لیے گئے، تم نے تو کچھ نہیں امتحان دیا ہے جیسے پہلے لوگوں نے دیے، آگ میں بھی ڈالا گیا ان کو، ایسے ایسے تکلیفیں دی گئی، چٹائیوں میں لپیٹ کے، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے خود کے رشتہ دار چٹائی میں لپیٹ کے آگ کا دعا دیا کرتے تھے کہ مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، کیسے کیسے ان کو گھسیٹ کے زمین سے جو وزن ڈالا جاتا تھا ان کے سینے پہ، اور کیسے کیسے تکلیفیں دی گئی۔ پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو کیسے تکلیف دی گئی، کبھی قصے سن اور پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں تکلیف ہے، کچھ بھی نہیں، ایسی بڑی سخت امتحان سے وہ لوگ گزرے پہلے لوگ،
وہ سختیوں اور مصیبتوں کے طوفان سے اس طرح ہلا دیے گئے کہ خود رسول ان کے اور ان پر ایمان لانے والے پکار اٹھے ہو، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے۔ کتنے دن گزرے، کتنے مہینے گزرے، کتنے سال گزرے، اور ہمیں ایک تکلیف ہوتی ہے، صرف کوئی تانا ہمیں دیتا ہے، صرف تانا، تو ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کے پہلے حقدار والدین ہیں، ماں باپ ہیں، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین اور مسافر، اور تمہاری ہر نیکی اللہ کے علم میں ہے، جو بھی تم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کر رہے ہیں۔ پھر رکو نمبر 27 ہے، آیات نمبر 217 سے لے کے 221 تک، جس میں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں اور مشرکین سے نکاح کرنے سے مناہی کی گئی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ ایمان والوں، مشرک حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے۔ تو مشرک حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بڑی بڑی چیزیں کرتے تھے اس کے بارے میں سوال نہیں، اچھا یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جو جنگ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہو تم؟ کیونکہ حرمت والے مہینے جو تھے وہ یوم جاہلیت میں بھی اس کی پابندی کی جاتی تھی، اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، لیکن آگے پیچھے کر کے انہوں نے کچھ حیلے سازی کی تھی، لیکن پھر بھی یہ مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ وہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتائے، تو ان کو بتاؤ کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا واقعی گناہ کی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے ان مہینوں میں جنگ، مگر اللہ کے راستے سے روکنا، جو تم روک رہے ہو نا اللہ کے راستے سے جانے کے لیے، مسجدوں سے تم روک رہے ہو، اللہ کے بندوں کو مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے، وہ تو ہے ہی برا کام، گناہ کا کام، لیکن یہ بھی تو سوچو، تم بڑی بڑی اس سے بڑی جو گناہیں کر رہے ہیں اپنے بارے میں سوچو، صرف دوسروں پہ انگلیاں مت اٹھاؤ کہ تم اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، مسجدوں سے روک رہے ہو، اللہ کا انکار کر رہے ہو، تو یہ بھی باتیں دیکھو۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو، اور فتنہ تو خون ریزی سے بھی زیادہ شدید ترین ہے۔ فتنہ پھیلا رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ مسلمانوں، کافروں کی تمام تر کوششیں یہی ہے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، لیکن یاد رکھو دین سے پھر جانے والوں کی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہوگی، یعنی دنیا تو گئی، آخرت بھی برباد، دونوں بھی برباد، اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ انسانوں کو ڈالا جائے گا نا ایز اے فوئل۔ ایندھن کون ہوگا؟ انسان بھی ہوں گے، ان کو ہی جلایا جائے گا تاکہ آگ اور بھڑک جائے۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار وہی ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، انہیں بتا دو ان دونوں چیزوں میں، یعنی جوئے میں بھی، شراب میں اور جوئے میں، ان میں بہت بڑی خرابی ہے۔ ہاں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہے، نقصانات اس سے بھی بڑھ کر ہے فائدوں سے زیادہ۔ کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گرمی لینے کے لیے، اور بھی کئی ریزن بتاتے ہیں، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ جو بھی اللہ نے حرام چیز کی ہوئی ہے نا، وہ کیوں کی ہوئی ہے کہ کیونکہ وہ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ پہلا ریزن، اور اللہ ہی حکمت جانتا ہے جو بھی ہے۔ اور ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے، اور جو جواری لوگ ہیں کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، گھروں میں بھی فساد اور باہر بھی، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو تمہارے پاس زائد ضرورت مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرو، یتیموں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو یا ان کو علیحدہ ان کا انتظام کرو، سارا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے کہ نیت میں فساد ہے یا اصلاح۔
اب یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ جو یتیم ان کے ساتھ ہوتے تھے، جیسے چاچا وغیرہ رکھ لیتے تھے اپنے بھائیوں کے بچوں کو، ابھی یہ یتیم ہو گئے، تو اب یہ ہوتا تھا کہ کیا کرے، یتیم کا مال کیا کرے، مکس کرے، اگر وہ اس کے لیے بھی نیت خالص ہو، اگر وہ اتنا ان کا نہیں خرچہ اٹھا سکتے تو مکس کر کے ان کے لیے مدد ہو جائے، یتیموں کے لیے. سو آن بہت ساری چیزیں آئے گی، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل تفسیر میں دیکھیں گے. پھر آگے فرمایا مشرک عورتوں کو اپنے مال اور ان کی جو خوبصورتی ہے، ان کے جو مال ہے اور ان کی جو خوبصورتی ہے، تمہیں چاہے جتنی بھی پسند ہو، وہ مال کی وجہ سے بہت دولت مند ہے یا بہت زیادہ خوبصورت مشرک عورت ہے، تو بھی ایمان لانے سے پہلے ان سے نکاح نہ کرو. تو مردوں کو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ کتنی بھی خوبصورت عورت ہو، کتنی بھی مالدار عورت کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو پہلے اسے ایمان صحیح لانا ہوگا، اس کے بعد تم اس سے شادی کر سکتے ہو. کبھی کبھی ایمان اس لیے دکھاوا کا وہ ایمان لاتی ہیں کہ اسے اس مرد سے شادی کرنی ہوتی ہے. بعد میں کئی آپ نے کیسز دیکھے ہوں گے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو بالکل مشرک ہو جاتے ہیں، کافر بھی ہو جاتے ہیں. ایسے مشرک عورتوں سے تو مومن لونڈیاں بہتر ہیں. یعنی اگر مشرک عورتیں کتنی بھی اچھی لگے تو جو تمہارے پاس مومن لونڈیاں ہیں نا، اسی سے شادی کرو، وہ تو بہتر ہے اس سے جو مشرک عورت ہے. آخر میں رزلٹ کیا دیکھیں، بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے بھی مشرک عورتوں سے شادی کی، اس کا آخر میں اینڈ رزلٹ کیا ہوا، پورا گھر تباہ. اللہ ماشاءاللہ کچھ ریورٹڈ تو بورن مسلم سے بھی زیادہ دین میں آگے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو مومن عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ ہرگز نہ کرنا، ان سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ مشرک تمہیں ہر اعتبار سے پسند ہو. ایون مشرک مرد ہیں، اس سے تمہاری لڑکیوں کی شادیاں نہیں کراؤ. ہاں اگر وہ صحیح میں اسلام قبول کرتا ہے، فار سیک آف اللہ کرتا ہے، سچ میں اس کے دل میں ایمان ہے، تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی مشرک عورت وہ ایمان لاتی ہے، وہ صحیح میں ایمان لائی ہے، تو پھر اس سے تم شادی کر سکتے ہو. وہ اللہ کے لیے ایمان لائی ہے، کسی دنیائی فائدے کے لیے نہیں لائی ہے، تو پھر کر سکتے ہو. اب دیکھیں یہاں پر مرد کے لیے جب کہا گیا تو ولا تنکحوا کہا گیا اور نہ تم نکاح کرو، لیکن جب عورتوں کے لیے آیا ولا تنکحوا، یعنی نہ تم نکاح میں دو عورتوں کو، یعنی تمہاری لڑکیوں کو نکاح میں نہیں دو. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی خود کی شادی کر سکتا ہے، اس کو ولی کی ضرورت نہیں، لیکن عورت اپنے ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. اس کا باپ ہو یا اگر باپ فوت ہو گیا تو چاچا یا بیٹا جو بھی ہے، اس کے بغیر وہ ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، ولی ہونا ضروری ہے. تو یہ ورڈ بھی آئے نا، سبحان اللہ، چنے اللہ نے جو بھی ورڈ یوز کیے ہر ایک پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ مشرک مرد اور عورتیں دراصل تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یہ جہنم دکھائیں گے. آخر میں جانا کہاں ہوگا؟ جہنم میں، کیونکہ وہ اسی کی طرف کھینچ کے لائے گی یا لائے گا. کیا ہوتا ہے؟ پیار محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، ویسے بھی ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں میاں بیوی، ان میں پیار محبت آ ہی جاتی ہے. اب مرد یا تو مشرک تھا یا عورت مشرک تھی، بس صرف شادی کرنے کے لیے ڈھونگ رچا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شرک میں آ جاتے ہیں. اور اللہ تمہیں جنت اور بخشش کی دعوت دے رہا ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے کہ تم جنت کی طرف آؤ، مغفرت کی طرف آؤ. پھر رکو نمبر 28 ہے آیات نمبر 222 سے لے کے 228 تک، جس میں ایام الحیض کے بارے میں، پھر قسم کے بارے میں اور طلاق کے کچھ احکام آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیے سورہ البقرہ میں شریعت کے کچھ احکام آئے ہوئے ہیں. ویسے بھی یہ مدنی صورت ہے نا، تو اس طرح کے فقہی ایشو بھی آپ کو ملیں گے، یعنی فقہ کے بارے میں بھی آپ کو کئی ایک باتیں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا مسلمانوں، حیض ایک گندگی، ایک تکلیف کی حالت ہے. عزا کہا گیا، عزا کہہ کے چھوڑ دیا گیا. کچھ علماء نے کہا کہ
حیض کی حالت میں اگر مباشرت ہو جائے اور پھر بچہ ٹھہر جائے تو اس بچے کو کوڑ کی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس میں مباشرت جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ حیض کی حالت میں مباشرت کرنا۔ ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں مطلب کہ اس کو الگ سے روم دو جیسے یہودی کرتے ہیں، ہاں عیسائی تو ایکسٹریم کرتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہوتے مباشرت بھی کر لیتے ہیں، اور یہود جو ہے وہ بالکل الگ اس کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں، ہم وسط میں ہیں نا، تو ساتھ میں رہ سکتے ہیں، ساری چیزیں علاوہ سوائے مباشرت کے، اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے مباشرت نہیں ہوگی۔ جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ نے جہاں سے اجازت دی وہاں سے، دبر سے نہیں، دبر میں نہیں، اورل سیکس نہیں۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ پاکی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تواب آیا ہوا ہے، تواب، بار بار توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک بار گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لی، دوسری بار گناہ ہو گیا پھر توبہ توبہ توبہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا اور دوسرا ہوتا ہے گناہ کرنا۔ گناہ ہو جانا کس سے ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام سے۔ ایک گناہ ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ گناہ کیا، جان بوجھ کر کیا۔ اس میں فرق ہے، گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ گناہ ہو گیا معافی مانگے، لیکن گناہ جان بوجھ کے نہیں کریں، اس میں فرق یاد رکھیں۔ توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہماری وضو کی بھی بات کی دعا ہے، اس میں کیا ہے؟ کیا دعا ہے وہ؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں بنا اور مجھے بار بار پاک رہنے والوں میں بنا۔ توابین کو بھی یعنی بار بار توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، اور پاک رہنے والے جو بدنی طہارت ہوتی ہے اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہم وضو کے بعد کی دعا میں بھی، یہاں بھی وہی بات ہے کہ توبہ کی بھی بات کی گئی اور طہارت کی بھی بات کی گئی ہے۔ توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ صاف ہوتے ہیں، گناہ کی گندگی دور ہوتی ہے، اور طہارت سے کیا ہوتا ہے؟ بدن صاف ہو جاتا ہے، پانی لے لیے صاف کر دیے، تو اندر کی بھی پاکی اور باہر کی بھی پاکی مقصود ہے۔ کیونکہ بدن میلا جب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پانی سے پاک کرتے ہیں نا، طہارت حاصل کرتے، تو باہر بھی پاک کرنا ہے، اندر بھی پاک کرنا ہے۔ تو اسی لیے تواب اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ طہارت کا ذکر آیا ہوا ہے۔ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیتیاں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، کسان جو ہوتے ہیں وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اپنی کھیتیوں میں جاتے ہیں، بار بار بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں لہراتے ہوئے اپنے کھیتیاں، کتنے خوش رہتے ہیں۔ یہ کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ آخر تمہیں اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ، قسموں کے بارے میں اب آ رہا ہے کہ ایسی قسمیں ہرگز نہ کھاؤ جو نیکی اور تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہو، لیکن بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی ایسے ہی جو بولتے ہیں نا واللہ واللہ، عربوں کو اکثر عادت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ان کے بول چال میں وہ شامل کر لیتے ہیں، حالانکہ نیت کچھ نہیں ہوتی ہے، واللہ تو وہ ارادتاً نہیں بولتے ہیں، تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ارادتاً جو قسم کھائے گے اور پھر توڑے گے اس پر پھر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ لیکن جو قسمیں دل کے ارادے کے نتیجے میں ہوں ان پر پوچھ ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں وہ 4 مہینے کے اندر تک قسم توڑ لیں اور عورتوں کے پاس جائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ طلاق والی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے۔ اب کسی کسی کو
ہر مہینے حیض آتا ہے، کسی کو 2 مہینے بعد آتا ہے، تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کی ڈیٹیل پھر فقہ میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے علماء نے کہا ہے، لیکن یہاں پر وہ بات اب چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گا۔ ایمان والی عورتیں اپنے حمل کو بالکل نہ چھپائیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حمل سے ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، اب یہ ہے کہ جب پریگننٹ ہو تو طلاق نہیں دی جا سکتی جب تک وہ ڈیلیورڈ نہیں کرے بیبی کو۔ اس کی ڈیلیوری ہو جائے تب اس کے بعد اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہ کیوں چھپاتی ہے کچھ عورتیں؟ کیونکہ وہ جلدی سے جلدی طلاق دینا چاہتی ہیں۔ اب آگے نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے اس کا حسب نسب اور وہ ساری چیزیں آ جائے گی، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ، اور کئی اور ایک مسئلے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی باپ کون وہ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو حمل والی عورتیں یہ نہیں چھپائے کہ وہ حمل سے ہیں، ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لوٹانے کے پورے حقدار ہیں کہ اس سے رجوع کرے اس عدت میں۔ اور یاد رکھو، مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے، کیونکہ مرد کیا کرتا ہے، اس کا خرچہ اٹھاتا ہے نا، گھر وغیرہ کون چلاتا ہے؟ مرد چلاتا ہے۔ جیسے کمپنی ہوتی ہے تو کمپنی میں ہر کوئی باس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک باس ہوتا ہے نا۔ اگر کسی کمپنی میں ایک سے زیادہ باس ہو جائیں تو پھر وہ کمپنی تو گئی، یہ جھگڑ رہا ہے وہ جھگڑ رہا ہے، تو گھر کا بھی ایک باس ہے، وہ ہے مرد، اس کی فوقیت کو مانے، دے رہا ہے نا، خرچہ پانی چلا رہا ہے نا، کیوں نہیں مانتے؟ پھر رکو نمبر 29 ہے، آیات نمبر 229 سے لے کے 231 تک، جس میں طلاق کے بارے میں، رجوع کرنے کے بارے میں اور عدت کے احکام بھی آئے ہوئے ہیں۔ 2 دفعہ طلاق دینے کی صورت میں عورت کو الگ کرنا یا اس سے رجوع کرنا دونوں جائز ہے۔ اب یا تو 2 طلاق ہو گئی ہے نا، تو 2 طلاق میں وہ عدت کے اندر اس سے رجوع کر لے، یا پھر اس کو تیسری طلاق دے کے فارغ کر دے، مگر رکھو تو اچھائی سے رکھنے کے لیے رکھو، اس کو ستانے کے لیے نہیں رکھو۔ اب 1 طلاق دے دی، چلے اس کو ستاتے، بہت مجھے پریشان کیا تھا، اس لیے پھر سے رجوع کر لیتے، دوسری طلاق دے کے پھر سے رجوع کرتے تاکہ اس کو ستائے، تو اس نیت سے اس کو نہیں رکھو، پھر تو فارغ ہی کر دو، اور چھوڑ دو تو بھی بھلے طریقے سے، یعنی چھوڑنا بھی ہے تو بھی بھلے طریقے سے اس کو چھوڑو، اس کو گالی گلوچ کر کے، مار پٹائی کر کے نہیں اس کو گھر سے نکالو۔ اس میں بھی دیکھیں سبحان اللہ، اللہ نے کیسے عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ ارے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، عورتوں کے نام سے ایک سورہ بھی ہے النساء کر کے۔ بہرحال جو کچھ عورتوں کو دے چکو، یعنی جو بھی تم نے مہر وغیرہ دیے یا گفٹ وغیرہ دیے، اس میں سے کچھ ہتھیانے کسی طور پر جائز نہیں، اسے نہیں ہتھیانے کی کوشش کرو، اس کا مہر واپس نہیں لو، یا اس کو جو گفٹ دیا ہوا ہے، تحفے تحائف دیے ہوئے، وہ واپس نہیں لو۔ ویسے بھی جو بھی تحفے تحائف دیے ہوئے وہ اگر کوئی واپس لیتا ہے تو اس کو کیسا کہا گیا ہے؟ جیسے کتا جو وامٹ کرتا ہے وہی اس کی وامٹ کھاتا ہے، اس طرح سے کہا گیا ہے۔ ہاں، اگر یہ خطرہ ہو کہ تم اللہ کے حدوں کو قائم نہ کر سکو، اور عورت شوہر سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، یعنی کھلا دینا چاہتی ہے، تو شوہر کو کچھ دے کر پھر کھلا لے سکتی ہیں، طلاق لے سکتی ہیں، لیکن بنا وجہ نہیں، صحیح میں وہ کوئی حق دے ہی نہیں رہا ہے، مال پانی نہیں دے رہا ہے، کوئی اس کا حق ہی نہیں دے رہا ہے، تو پھر اس وقت ایکسٹریم کنڈیشن میں آتا ہے، مار پٹائی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، تو پھر اس حالت میں کھلا وہ لے سکتی ہے، جو بھی اس کے پاس ہو، مہر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو وہ عورت دے دے اور پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ تو اس میں دونوں پر پھر گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ دیکھو، اللہ کے حدوں سے تجاوز نہ کرو، ایسا کرنا یقیناً ظالموں کا کام ہے۔ 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی ہو جائے تو رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں۔
الا یہ کہ متعلقہ جو بھی طلاق دی گئی عورت ہے عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے اور پھر وہ کسی وقت اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دیں، یا وہ دوسرا جو شوہر ہے وہ فوت ہو جائے۔ یہاں پر حلالہ نہیں کرنا ہے۔ جو لوگ یہ آیت لے کے حلالہ کی جو دلیل دیتے ہیں وہ غلط ہیں، حالانکہ حدیثوں میں بھی حلالہ پہ لعنت کی گئی ہے، حلالہ کرنے والا کرانے والا اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ یہ کیا ہوگا کہ اس عورت نے کسی سے شادی کر دی، اب وہ جو دوسرا شوہر ہے وہ یا تو فوت ہو گیا یا اس سے بھی اس کی نہیں بن پا رہی ہے، اس نے طلاق دے دیا اس کو، تو پھر اس حالت میں وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے شوہر سے شادی کرنے کے لیے وہ کسی آدمی سے ایک رات یا 2 رات کی دلہن بنے، یہ حرام ہے، یہ حلالہ کرنا حرام ہے۔ حالانکہ نام کیا دیے؟ حلالہ، حلال کرنا، ہاں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا دیا ہے لوگوں نے، تو یہ حرام ہے۔ پھر یہ عورت پہلے خاوند کے نکاح میں آنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا کہیں ہم نے آج تک دیکھے نہیں کہ ایسا ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے، ریئر ٹو ریئر دیکھا گیا ہے۔ جاننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ احکام کھول کر بیان کرتا ہے، یہ سب کھلے کھلے احکام ہیں، کچھ چھپی چھپائی بات نہیں ہے، صاف صاف بیان کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں، اگر تم 1 یا 2 طلاقیں دو تو عدت گزرنے سے پہلے چاہو تو بھلے طریقے سے روک لو، اس کو ستانے کے لیے نہیں، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، اسے طلاق دے دو، بائن طلاق۔ یاد رکھو، نقصان پہنچانے کے خاطر ہرگز نہ روکو، اللہ کے حکموں کا مذاق نہ اڑاؤ، کتاب اور حکمت کی صورت میں جو اللہ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے اسے یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہاری ہر شے سے باخبر ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو، سب اللہ کو خبر ہے۔ کیا چھپاؤ گے؟ لوگوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ پھر رکو نمبر 30 ہے، آیات نمبر 232 سے لے کے 235 تک، جس میں احکام رضاعت یعنی بچوں کو جو دودھ پلانے کے احکام ہیں اس کے بارے میں، عدت کے بارے میں، اور دوسری شادی یعنی عقد ثانی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں آتا ہے۔ مسلمانوں، جب کسی عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دے دو اور وہ عدت گزرنے سے پہلے اپنے خاوند سے آپس کی رضامندی کے ساتھ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے شرافت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو تم ہرگز رکاوٹ نہ بنو۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ 1 طلاق دے دیا، اب یہ مرد چاہتا ہے کہ میں رجوع کر لوں، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اس کو 1 طلاق دے کے میں اسے پھر سے واپس لینا چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، گھر کے لوگ جیسے بھائی ہے بیچ میں آ جاتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ تم نے بہت برا کیا، تم نے 1 طلاق دے دیا، اب ہم ہماری بہن کو بالکل نہیں دیں گے، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی کیس ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تب یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یا تو وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، پہلے شوہر سے نہیں بلکہ کسی اور سے، اور لوگ روکنا شروع کرتے، دیکھے کیا عدت گزر گئی تو ابھی دیکھے دوسرا وہ ویٹ ہی کر رہی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے، نہیں روکو، اس کو کرنے دو ورنہ زنا میں پڑ جائے گی وہ۔ طلاق دینے کے بعد جو باپ چاہتے ہو کہ ان کے بچے پوری مدت رضاعت، اردو میں رضاعت بولتے ہیں، رضاعت تک دودھ پیے، ماں کا دودھ پیے، تو ان کی مائیں ان کو پورے 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ 2 سال سے زیادہ پلاتے ہیں، وہ الاؤ نہیں ہے، الاؤ کتنا 2 سال تک ہی دودھ پلا سکتی ہیں وہ۔ دودھ پلانے کے دوران کا نفقہ باپ کے ذمہ ہوگا، کیونکہ ابھی دودھ پلا رہی ہے عورت، تو دودھ آنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ اچھا کھانا ہوتا ہے، ڈرائی فروٹس کھانے ہوتے، کچھ اچھی ہیلدی فوڈ کھانی ہوتی ہے، دودھ پینا ہوتا ہے، تب جا کے اس کا دودھ آئے گا۔ بچے کو دودھ بھی پلانا ہے تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی؟ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا معیار اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ اگر وہ غریب ہے اس حساب سے، امیر ہے تو اس حساب سے اس کا نفقہ دے دیں۔ بچے کی وجہ سے ماں اور باپ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اسکیمیں نہ بنائیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ اب دکھاتی ہوں، اس کو مزہ چکاتی ہوں، اس کے بچے کو اب دودھ ہی نہیں پلاتی، پھر دیکھے گا وہ، تو ایسے
وہ بچے پہ رحم کرے. ایک دوسرے سے جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں اس لڑائی جھگڑے میں اپنے بچے کو نہیں پیسے, بیچ میں بچے کا خیال کرے. اگر 2 سال سے پہلے باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو کوئی حرج نہیں, چھڑا سکتے ہیں. اگر بچے کی والدہ کے بجائے کسی دائیا جو ہوتی ہے اس سے دودھ پلانے کی ضرورت ہو تو پھر دائیا کو طے شدہ رقم ادا کر کے دودھ پلوانے میں کوئی حرج نہیں. پہلے دائیاں ہوتی تھی نا, دائی دودھ پلاتی تھی, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. ماں نہیں پلانا چاہتی تو کسی دائی کے پاس دیا جائے تاکہ بچے کا نقصان نہ ہو. جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. 4 ماہ 10 دن اس کو عدت گزارنی ہوگی. اکثر کیا ہوتا ہے, عدت شروع ہوتے ہی عورتیں اتنے کوشچن کرنا شروع کرتی ہیں, اچھا ابھی اتنے دن گزرے, ذرا مجھے بتائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب میں کہیں جاؤں کہیں رہوں, یہ شروع کر دیتی ہے. ابھی 4 مہینے 10 دن بول دیے نا, تو کیوں نہیں عدت گزار رہے ہیں؟ تو یہ عدت کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے عدت گزارنا ہے. عورتوں کے شوہر جب فوت ہو جائے تو عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے بارے میں شرافت کے ساتھ جو چاہے طے کر لے. یعنی اگر اس کو دوسری شادی کرنی ہے تو وہ شادی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھو زمانے عدت میں اشارتاً ان کے ساتھ نکاح کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں. ابھی عدت چل رہی ہے تو اشارتاً کہا جا سکتا ہے, لیکن ڈائریکٹ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں. تو یہ جائز نہیں, حرام ہے. اور نہ ہی دل میں یہ ارادہ رکھنا کوئی گناہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اس کو نکاح کا پیغام بھیجنے کی کوئی صورت نکالی جائے. یعنی دل میں ہے کہ چلے اس کی جو سہیلی ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہے اس کے تھرو میں اس عورت کو جو بیوہ ہے اس کو میں پیغام دے دوں. دل میں رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھو چوری چھپے بات طے کرنے کی اجازت نہیں کہ وہ عورت کوئی جا کے بولے کہ میں نا تمہاری عدت ہونے کے بعد میں تم سے شادی کرنے والا ہوں, اس کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح عدت گزرنے تک عقد نکاح کا فیصلہ ہرگز نہ کرنا کہ اتنی تاریخ کو ہماری شادی ہونے والی, کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اوکے, رکوع نمبر 31 ہے آیات نمبر 236 سے لے کر 242 تک, جس میں حق مہر کی ادائیگی کے بارے میں آتا ہے اور نماز کی پابندی. ایمان والو, اگر عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے ان کو ابھی ہاتھ نہ لگایا ہو نہ حق مہر مقرر کیا ہو, اس صورت میں انہیں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرا دو. یعنی پہلے طے نہیں ہوا تھا کہ مہر کتنی دینی ہے, اب جب طلاق ہو رہی ہے اور تم نے ابھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, یعنی لڑکی لڑکا ابھی نہیں ملے, تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دو. لیکن اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو اور مہر مقرر ہو چکا ہو تو پھر تمہیں آدھا مہر ادا کرنا ہوگا. ہاں, وہ معاف کر دے تو دوسری بات ہے, کہ وہ کہے کہ وہ بھی نہیں چاہیے مجھے, تو وہ الگ بات ہے. اگر تم پورا مہر دو تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم ان کو پورا کے پورا مہر دے دو, لیکن آدھا دینا ہوگا. اگر وہ معاف کرتی ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. آپس کے معاملات میں بھلائی کرنے کو نہ بھولو. یعنی طلاق کا معاملہ چل رہا ہے پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی. رشتہ یہاں پر ٹوٹ رہا ہے تو بھی کیا اللہ نے کہا بھلائی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا بھولنا نہیں ہے. اور یاد رکھو دنیائی معاملات میں الجھ کر کہیں نمازوں کی پابندی میں فرق نہ پڑے. اب یہ گھر کے مسئلے چل رہے, طلاق چل رہی ہے, یہ سب مسئلے مسائل ہسبینڈ وائف میں چل رہے ہیں, پھر بھی کیا کہا اس وقت بھی نماز کو نہیں بھولو. نماز وقت پہ پڑھنی ہے نا. تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں یا پھر کچھ ایسے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں اذان ہو جاتی ہے, تو پھر کتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ بات چھوڑ کے ہم اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں کئی چیزیں ہم بھول بھی جاتے ہیں. تو کہا کہ معاملات جو گھر کے ہیں اس وقت بھی جو بھی چل رہے ہیں معاملات, سخت سے سخت بھی معاملات چل رہے ہیں تو بھی نمازوں کی پابندی کرو. تمام نمازوں کی حفاظت کرو, فجر ہو ظہر ہو سب کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں آرام سے پڑھوں گی, چلے عصر کا ٹائم باقی ہے تو پھر
اس سے پہلے وقت ہوتا ہے تو ظہر پڑھ دوں، ایسا نہیں، بلکہ وقت پر پڑھو۔ ویسے بھی قرآن میں وقت پر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کیا جا سکتا نماز کو۔ اور خاص طر سے درمیانی نماز کی بھی پابندی کرو۔ درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز۔ اکثر کیا ہوتا ہے، عصر کی نماز میں لوگ غفلت کرتے ہیں، یا تو سوئے ہوئے رہتے ہیں یا تو کاروبار میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تو پھر وہ نماز بھی ڈیلے کر دیتے ہیں۔ تو عصر کی نماز خاص طر سے اس کی بھی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہی نماز ہوتی ہے جو لوگ ڈیلے کرتے، چائے وائے پینے بیٹھ جاتے آرام سے اور پھر بہت زیادہ ڈیلے کر دیتے ہیں، مغرب کے تھوڑے پہلے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو عصر کی نماز کا بھی خیال رکھیں۔ اس طرح کھڑے رہو نماز میں جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بالکل فرما برداری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ کئی ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں گھر کے باہر کے تو وہی ہمارے دماغ میں آتے رہے، بلکہ فرما بردار غلام جیسا کھڑا رہتا ہے ویسے کھڑے رہو اللہ کے سامنے۔ جنگ یعنی حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل پڑھو یا سوار ہو کر پڑھو، جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایون جنگ کی حالت میں بھی نماز چھوڑنا نہیں ہے، تو کہاں یہ ہمیں جواز ملتا ہے کہ ہمارا ذرا سر درد ہو یا کچھ ایسی چیز ہو جائے تو وہ ہم نماز چھوڑے۔ حالت جنگ میں کتنا کٹھن وقت ہوتا ہے، خوف ہوتے ہیں لوگوں کو کہ کہیں سے دشمن حملہ نہ کر دے، اس میں بھی کہا کہ چاہے تو پیدل ہی پڑھ لو لیکن پڑھنا ہے۔ آدمی کیا کرتے ہیں جنگ کے حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنی چاہیے، وقت پہ پڑھے۔ ایون حالت خوف میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے، پیدل پڑھو سوار پر پڑھو لیکن نہیں چھوڑو۔ جب جنگ کی حالت ختم ہو جائے تو معروف طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرو، یعنی پھر وہ نارمل طریقے سے پڑھنا ہوگا جیسے بتایا گیا ہے۔ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائے ان کو 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ اگر وہ خود چاہے تو ان کی ذمہ داری ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ خود جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ جو حکم ہے وہ سورہ النساء کے آیہ نمبر 12 سے منسوخ ہو گیا ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر اس کو ایٹ لیسٹ 1 سال تک کچھ نہیں کہے، اس کو اس کا نان نفقہ دیا جائے، جو شوہر بھی وصیت کر جائے، تو یہ پھر الگ الگ آپ کو تفسیریں اس کی مل جائے گی۔ عورت کو کسی طریقے سے بھی طلاق دی گئی ہو، مناسب یہی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، انہیں کچھ نہ کچھ گفٹ دیا جائے اور پھر رخصت کی جائے۔ پھر رکو نمبر 32 ہے آیات نمبر 243 سے لے کے 248 تک، جس میں تاریخ بنی اسرائیل کے 2 اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان گھریلو مسائل کے بعد اب پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اب ہم نے دیکھے تھے کہ مہر اور پھر طلاق، یہ سارے مسئلے کیا تھے؟ گھریلو مسئلے تھے، گھر کے مسائل مسئلے چلتے رہتے وہ۔ اب پھر سے بات کی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے۔ شروعات میں بھی بنی اسرائیل سے بات کی گئی تھی، پھر بیچ میں کچھ اور آیتیں آئی، گھر کے مسئلے مسائل آئے، اب پھر سے یہی بات دہرائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود یا موت کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک واقعہ ہے بہت پہلے کا، 2 الگ الگ تفسیر آپ کو ملے گی۔ ایک تو سارے کے سارے جو یہودی تھے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے نکل گئے، ان کو پتہ چلا کہ اب دشمن ہم پہ وار کرنے والا ہے، تو وہ سب ڈر کے مارے نکل گئے گھر سے۔ دوسری تفسیر میں آتا ہے کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی تو اس ڈر سے وہ گھر سے نکل گئے۔ ویسے بھی طاعون کی جو بیماری پھیلتی ہے وہاں سے لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرڈر دیا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے نہ نکلے جہاں پر طاعون کی بیماری چل رہی ہے۔ اس کا مطلب جب بھی پینڈیمک وغیرہ اور ڈیسیزز کہیں کسی کنٹری میں ہو جائے تو وہ لوگ کہیں اور نہ جائے، ورنہ سبھی کو ہو جائے گا، اور نہ ہی کوئی باہر کا اس کنٹری میں آئے جہاں طاعون چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کیے، ڈر کے مارے ان کو لگا اب ہم مر جائیں گے،
یا تو دشمن کے خوف سے یا موت کے خوف سے وہ اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں راستے میں ہی موت دے دی، پھر انہیں زندہ کیا پھر سے دوبارہ، کیونکہ دیکھیں موت سے کتنا بھی انسان بھاگے وہ بھاگ نہیں سکتا، جب موت آنی ہے آ کر رہے گی۔ لیکن یہ ایک نشانی تھی، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کس طرح دوبارہ تم کو زندہ کر سکتا، اللہ کے قدرت میں ہے وہ۔ اس واقعے کو بھی یاد کرو۔ اب یہ دوسرا واقعہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اس دور کے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر یا کوئی بادشاہ مقرر فرما دیجئے کہ اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، کیونکہ ایک امیر ہونا چاہیے نا، تب سب جا کے کسی سے جہاد کریں گے، کیونکہ جب ایسے سچویشن ہوتے ہیں، جب ستایا جاتا ہے یا کچھ ان پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر جہاد کا حکم آتا ہے، تو کوئی تو ایک مقرر کرے ہمارے اوپر امیر تاکہ ہم جہاد کر سکیں۔ پیغمبر نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم آ جائے تم کو اور اس کے بعد تم لڑو ہی نہیں، ابھی تو بول رہے ہو لیکن جب حکم آئے گا تو سب بھاگ جائیں گے، ایسا کہیں ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب حکم آئے گا تو نکل جاؤ سبھی۔ قوم نے کہا یہ کس طرح ممکن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لڑے کیونکہ ہمارے اوپر ظلم ہو گئے، خصوصاً جب کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے، ہم کو الگ کر دیا بال بچوں سے، اور ہمیں وطن سے بے وطن کر دیا، ہم کو وطن سے ہی نکال دیا لوگوں نے۔ مگر جب جہاد کا حکم آیا تو کچھ لوگوں کے سوا سب ہمت ہار گئے، سب بھاگ گئے، ہمیں نہیں لڑنا ہے اب۔ پہلے تو بولتے تھے کہ ہمیں حکم دو، پھر ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے، بس ایک امیر مقرر کریں۔ ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ فرمایا ہے۔ طالوت نام یاد رکھے، طالوت اور جالوت کا قصہ۔ تو طالوت جو ہے وہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو کہنے لگے اس غریب آدمی سے زیادہ تو ہم خود بادشاہت کے مستحق ہیں، ہم بادشاہ ہو سکتے کیونکہ یہ تو غریب آدمی ہے۔ ان کی نظر میں معیار جو ہوتا ہے جو امیر کا، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، یہ معیار نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، اللہ جسے چاہے چن لے۔ کیوں چن لیا وہ بھی ریزن بتایا گیا کہ اسے علمی اور جسمانی، یعنی علم بھی دیا گیا اور جسمانی طاقت بھی دی گئی، جسمانی برتری بھی عطا کی گئی ہے۔ اس لیے یاد رکھے عہدہ اسی کو دینا چاہیے جو اس کے قابل ہو، اس کو عہدہ دیا جائے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی کرنے لگے۔ اور آج کل کتنا لوگ فراڈ کرتے ہیں، غلط سرٹیفکیٹ بنا کے لاتے ہیں، اور وہی نہیں آج کل کیا چل رہا ہے، جب سے آن لائن کلاسز ہونے لگی ہیں چیٹنگ کرتے ہیں، ایون اسلامک جو ایگزامس ہوتے ہیں اس میں تک چیٹنگ ہوتی ہیں۔ ایک تو کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی ایگزام دے رہی تھی، وہ اس نے کبھی بک پڑھی ہی نہیں، تو اس کو کوئی اور مدد کرنے آ گئی پیچھے سے، اس کو بتا رہی آنسر تاکہ اس کو سرٹیفکیٹ ملے۔ تو یہ ایسے لوگوں کو عہدہ دے کے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، دیش کا بھی نقصان اور سبھی کا نقصان۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو عہدہ دیا جائے جو اس کے قابل ہیں، اور قابل اس کے قابل کیا ہوگا، امیر کیسا ہونا چاہیے، جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے اسے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس کو کارپنٹری نہیں آتی یا کچھ اور نہیں آتا، پلمبر کا کام نہیں آتا۔ دیکھیں جو جس کے قابل ہے وہی کام کرے گا نا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ کس کے قابل ہے، کس چیز کے قابل ہے، اس کو ہی وہ عہدہ دیا جائے گا۔ تو بادشاہت جو ہے یا پھر آپ کہیں کہ امیر جو بنانا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، علم اور جسمانی طاقت۔ اگر تم اس کی بادشاہت کی نشانی معلوم کرنا چاہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح میں اسی کو بادشاہ بنایا ہوا ہے یا نہیں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ طالوت کو بناؤ یا نہیں، تو ایک نشانی تم کو دی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اس کی جو صندوق ہے وہ واپس ہوگی۔ وہ صندوق ایک تھا جسے دیکھ کر ان کے دل کو سکون لگتا تھا، یعنی جس میں تمہارے لیے دل کے سکون کا سامان موجود ہے۔ اس میں تھا کیا، ایک صندوق تھی خالی، اس میں کچھ چیزیں تھیں، یعنی جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے کچھ تبرکات تھے، کچھ چیزیں اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ جب بھی وہ رکھتے تھے وہ صندوق تو ان کو سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے
آپ کہہ لیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں تو ایسے کچھ تبرکات تھے جس کی وجہ سے ان کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ جو صندوق تمہارے پاس نہیں ہے، ابھی کسی نے لے گیا ہے تو وہ واپس آ جائے گا صندوق، اسے فرشتے تمہارے پاس اٹھا لائیں گے۔ یہ اس کی نشانی ہوگی کہ یہ طالوت کو اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے امیر۔ پھر رکو نمبر 33 ہے، آیات نمبر 249 سے لے کے 253 تک، جس میں طالوت کا جالوت سے مقابلہ اور حق کی فتح اس کے بارے میں آتا ہے۔ جب طالوت فوجیں لے کر دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا۔ اب یہ ٹیسٹ آزمائش کے لیے تھا، یہ جو چیز آ رہی ہو کہ راستے میں ایک دریا آئے گا، وہاں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ وہ آزمائش کیا ہے کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا، یعنی وہ میرے ساتھ لڑ نہیں پائے گا، اس لیے جو دریا ملے گی اس میں سے پانی نہیں پیو، لیکن تھوڑا بہت ایک چلو بھر پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ میرا ساتھی وہی ہے جو 1-2 چلو پانی پی لے، سیر ہو کر اس دریا سے پانی نہ پیے۔ جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا، یعنی کچھ نے تو بالکل ہی نہیں پیا، کچھ نے بس ایک چلو بھر کے پی لیا اور کچھ نے بہت سیر ہو کے پی لیا۔ تو جو سیر ہو کے پی لیے وہ ہمت ہار گئے۔ جو عامر نے کہا تھا، طالوت نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھی نہیں ہوں گے اور تم ہمت ہار جاؤ گے، تو ویسے ہی ہوا، انہوں نے ہمت ہار دی جنہوں نے بھی سیر ہو کر پیا، اور دریا پار کرتے ہی کہنے لگے، جنہوں نے سیر ہو کے پیا وہ کیا کہنے لگے کہ ہم میں جالوت اور اس کے فوج سے اب مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لا طاقت لنا، کہ ہم میں ابھی طاقت ہی نہیں کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکے، کیونکہ جب بھی پیٹ بھر کے ویسے بھی پیتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ بات نہیں ہے، وہ بات ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کا آرڈر تھا، انہوں نے نافرمانی کی، تو جنہوں نے بھی نافرمانی کی وہ ہمت ہار بیٹھے، اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، یعنی یا تو چلو بھر پی لیا پانی یا تو بالکل نہیں پیا، جو بہت تقوی والے تھے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر جو اللہ کے ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑے لشکروں پر اللہ کی توفیق سے غالب آتی رہی، یعنی اللہ کی توفیق تھی کہ کم لوگ بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ لڑیں، لیکن جو کم لوگ تھے وہی ہمیشہ فتح پاتے رہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جالوت اور اس کی فوج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دیکھیے جنگ کے وقت بھی دعائیں کریں، اس لیے زیادہ سے زیادہ ہر چیز میں دعا کیا کریں، اللہ ہمیشہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کا لشکر شکست کھا گیا، ہار گئے یہ لوگ۔ جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کر ڈالا، یعنی اس فوج کے اندر داؤد علیہ السلام ایز اے فوجی تھے، عام فوجی کی حیثیت سے تھے اس وقت، تو انہوں نے کیا کیا، جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت اور حکمت اور خاص علم سے نوازا تھا، یعنی اللہ نے ان کو حکومت بھی دی تھی داؤد علیہ السلام کو اس قصے کے بعد، اور حکمتیں بہت دی تھی، وزڈم بہت تھی ان میں، اور ایک خاص علم بھی عطا کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک گروہ کا زور دوسری جماعت کے ذریعے توڑتا رہتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، کیونکہ فسادی لوگ اگر فساد کرتے رہے تو پھر دنیا کیسے چلے گی، کوئی تو اس کو قابو میں کرنے والا ہونا چاہیے نا، تو یہ فساد سے بھر جاتا۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہی ہیں۔ یہاں پر ہمارا سیکنڈ جز یعنی پارہ نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اسی رکوع کی آدھی بات ہم تھرڈ جز پارہ نمبر 3 میں کریں گے،
کیونکہ یاد رکھے کہ جو رکوع وائز ہے نا، رکوع جو ہے وہ ٹاپک جو ہوتا ہے اس حساب سے لیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ پورا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے ایک ہی رکوع کے اندر. لیکن جو جز وائز ہیں، جز جو پارے بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک پورا نہیں ہوتا، آدھے ٹاپک یہاں اور آدھے وہاں ٹاپک چل رہے ہیں. جیسے یہاں پر ہی دیکھیں، رکوع یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن جز کمپلیٹ ہو گیا، آدھی بات دوسرے پارے میں آ رہی ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہاں پر سیکنڈ جز پارہ نمبر 2 کمپلیٹ کر دی ہے. الحمدللہ رب العالمین.